میرے رہنما نہیں ہو سکتا کہ سارے علماء کو چھوڑ کر میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہی کے ساتھ چمٹا رہا ہوں. کم از کم میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میں یہ نہیں کر سکتا. اس بل کے پاس ہونے کے بعد حکومت کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ اس کو واپس کرے؟ تو حضرت ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بل ٹھیک ہے اسمبلی اور سینٹ نے تو متفقہ طور پر پاس کیا، لیکن جن لوگوں سے متعلق یہ بل تھا کیا ان کا اس پر اتفاق ہو گیا تھا؟ یہ پوری قوم بے وقوف نہیں ہے، یہ پوری قوم اور سارے علماء جو آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، ہم یا تو ان علماء کے ساتھ ہو جائیں یا جامعۃ الرشید کے ساتھ ہو جائیں. تو میں کیوں جامعۃ الرشید کے ساتھ ہوں اگر وہ سارے علماء کے خلاف پالیسی چل رہی ہے؟ مجھے بھی آپ نے مطمئن کرنا ہے، ورنہ میں جامعۃ الرشید چھوڑ دوں گا، سیدھی سی بات ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر کے دوران کہا ہے کہ آپ کی پگڑی اور آپ کی جو چادریں ہیں جو آپ نے سروں پہ رکھی ہوئی ہیں، اس میں اشارہ مفتی عبدالرحیم صاحب کی طرف ہی ہے، کیونکہ پگڑی کے اوپر وہ چادر بھی ڈالتے ہیں، یہ ہماری وجہ سے ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے اگر حضرت مولانا فضل الرحمان نہ ہوتے تو مفتی عبدالرحیم صاحب آج جس اسٹیج پہ پہنچے ہوئے نہ ہوتے؟ اس کی کیا حقیقت؟ بس یہ آپ نے سوال کر لیا، ورنہ شاید ہم اس پر بات نہ کرتے. لہجہ اور جو الفاظ حضرت نے منتخب فرمائے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک عوامی جلسے میں ایک عوامی پلیٹ فارم پر، صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اس کا دکھ ہے. انہوں نے لکھی آپ بھی تھی کہ میں نے اس شخص کو اتنا کنگھالا ہے کہ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اس کے بعد جا کے چیک کیا کہ حب جاہ یا حب مال تو نہیں ہے. مفتی طارق مسعود پوڈ کاسٹ. مسائل کا میرا اپنا چینل ہے، اس پہ بھی آپ مسائل سنتے رہتے ہیں. آج جو میں ایک بالکل ہی منفرد انداز کی پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، ابھی جو حالیہ ایک چل رہا ہے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے جو ابھی تقریر کی ہے اور جامعۃ الرشید کے حوالے سے کچھ الزامات لگ رہے ہیں، پبلک کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، علماء کی طرف سے بھی آ رہے ہیں کہ جامعۃ الرشید ہمیشہ ایک الگ ہی پالیسی پہ چل رہا ہوتا ہے، علماء کے اتحاد کا حصہ کیوں نہیں بنتا، جس کی وجہ سے جامعۃ الرشید کو درباری ملا، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے اور آپ کے سامنے ہے میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے. تو میں یہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں جامعۃ الرشید ہی کے نمائندے کے ساتھ، اور اس وقت میری حیثیت جامعۃ الرشید کا امپلائی کی حیثیت نہیں ہے. اس وقت یہ خوب سمجھ لیں، میں جامعۃ الرشید میں 30 سال سے ہوں، لیکن میری حیثیت یہاں ایک امپلائی کی حیثیت ہے. میں ایک ٹیچر ہوں، سینئر اساتذہ میں میرا شمار ہوتا ہے. دارالفتہ میں افتاء کا کام میں کرتا ہوں. یہاں پہ جامعۃ الرشید کی شورا میں نہیں ہوں، میں مینجمنٹ میں نہیں ہوں، لہذا مجھے پورا حق ہے کہ جامعۃ الرشید پہ میں اعتراض کر سکوں. تو اور میں نے پھر جامعۃ الرشید کے نمائندے سے رابطہ کیا، عثمان یوسف صاحب جو مفتی عبدالرحیم صاحب کے بھی، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے بھی اسسٹنٹ ہیں، جامعۃ الرشید کے ترجمان بھی ہیں. میں نے کہا بھائی میں آپ سے نیوٹرل ہو کے، اور اگر آپ مجھے حضرت مولانا فضل الرحمان کا نمائندہ سمجھ لیں، انہوں نے نہیں بنایا مجھے نمائندہ، لیکن اگر سمجھ لیں تو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. میں چپتے ہوئے آپ سے 2 اور 2 4 کی طرح کچھ سوالات پوچھوں گا کہ یہ پوری قوم بے وقوف نہیں ہے، یہ پوری قوم اور سارے علماء جو آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، ہم یا تو ان علماء کے ساتھ ہو جائیں یا جامعۃ الرشید کے ساتھ ہو جائیں. تو میں کیوں جامعۃ الرشید کے ساتھ ہوں اگر وہ سارے علماء کے خلاف پالیسی چل رہی ہے؟ تو مجھے بھی آپ نے مطمئن کرنا ہے، ورنہ میں جامعۃ الرشید چھوڑ دوں گا، سیدھی سی بات ہے. تو مفتی عبدالرحیم صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن اور میرے پیر و مرشد بھی ہیں، لیکن ہم نے کلمہ اللہ رسول کا پڑھا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے علماء کو چھوڑ کر میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہی کے ساتھ چمٹا رہا ہوں. کم از کم میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میں یہ نہیں کر سکتا. ان کی بات اگر قرآن و سنت کے خلاف جائے گی، اور اس کا تو منہ بولتا ثبوت ہے، مثال تو تھوڑی سی نامناسب سی ہے، لیکن فی الحال میرے پاس یہی مثال ہے. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جب میں دوسری شادی کر رہا تھا اس وقت میرے خلاف تھے، میں نے کر کے بتا دی، ہو گئی ہے، حالانکہ میں ان سے بیعت تھا. جب میں نے تیسری شادی کی ہے، مفتی عبدالرحیم صاحب نے مجھے باقاعدہ بلا کے کہا آپ چوتھی شادی مت کریں، بس کر دیں شادیاں، کوئی اور کام کریں اب آپ. میں نے چوتھی بھی کر لی. تو میرا پیر و مرشد سے جو تعلق ہے نا، وہ اسلام سے آگے کا نہیں ہے، شریعت سے آگے کا نہیں ہے. میں نے کہا اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ اس سلسلے میں میرے پیر نہیں ہیں، جو اللہ نے مجھے اجازت. پیر کا مطلب ہوتا ہے اصلاحی تعلق. تو اس لیے مجھے یہ نہ سمجھا جائے اس پوڈ کاسٹ میں کہ میں نے لازمی مفتی عبدالرحیم صاحب ہی کو فیور کرنا ہے یا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہی کی مخالفت کرنی ہے. جہاں مجھے لگے گا کہ مولانا فضل الرحمان صحیح ہے میں صحیح کہوں گا، جہاں مجھے لگے گا مفتی عبدالرحیم صاحب صحیح ہے میں ان کو صحیح کہوں گا، جہاں مجھے جو غلط لگے گا میں ان کو غلط کہوں گا. ابھی میں بالکل نیوٹرل ہو کے یہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں
تاکہ مجھے بھی کچھ، کیونکہ میرے بھی بہت سارے فینز ہیں جو JUI میں ہیں، جو علماء سے ان کا تعلق ہے، ان کے سوالات آ رہے ہیں، وہ مجھ سے بھی پوچھ رہے ہیں، مجھے بھی عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں، بھئی آپ کیوں چپ ہو، آپ بتاؤ نا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. میں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جتنا مجھے میڈیا سے پتہ چل رہا ہے اس میں تو مجھے جامعۃ الرشید غلط لگ رہا ہے. تو اس لیے میں یہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں کہ بھائی میں اب ان سے کچھ چپتے ہوئے سوالات کیمرے کے سامنے کروں گا. اگر یہ جواب میں مجھے مطمئن کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو ان کی مرضی ہے. پبلک کے سامنے یہ پوڈ کاسٹ جائے گی، پبلک خود فیصلہ کرے گی کون صحیح ہے کون غلط ہے، الزامات کی کیا حقیقت ہے کیا حقیقت نہیں. تو ہم آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب عثمان یوسف صاحب خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رپورٹس کلیئر ہیں؟ جی بالکل. گردے میں پتھری وتھری تو نہیں ہے؟ سب بیلنس ویلنس سب صحیح چل رہا ہے؟ اچھے کی رپورٹ ہے؟ بالکل سر. سب سے پہلے یہ بتائیں، جامعۃ الرشید پہ یہ الزام ہے کہ پوری قوم ایک طرف جاری ہوتی ہے، ہمیشہ یہ بیچ میں نہ کچھ شرری چھوڑ دیتے ہیں. اس سے یہ درباری ملا ہونے کا جو تانا ہے نا، یہ کافی مضبوط ہو جاتا ہے کہ یار ہمیشہ حکومت کی پالیسیوں پہ ہی چلتے ہیں. یہ ابھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے وزارت تعلیم میں آنا چاہیے، مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں وزارت داخلہ میں آنا چاہیے. آپ نے گورنمنٹ کو فیور کرنا شروع کر دیا وزارت تعلیم میں، اور مولانا فضل الرحمان نے ایک بل پیش کیا وزارت داخلہ والا جو پاس ہونے جا رہا تھا. مدارس کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا، وزارت صنعت و تجارت میں مدارس آ جاتے. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے ایک دم میڈیا پہ آ کے اس پہ ایک دم اچھال دیا اس ایشو کو. تو یہ کیوں کیا مفتی عبدالرحیم صاحب نے؟ اور اگر کیا بھی تھا تو پہلے مولانا فضل الرحمان سے بات کر لیتے، اس کو ایک دم کنٹروورسی کیوں پھیلائی ہے انہوں نے؟ ارشاد فرمائیے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا جی. اور بنیادی طور پر اس کی دلیل بنیاد ہونی چاہیے. یہ کسی پر بھی الزامات تو ہم بھی بہت سے لگا سکتے ہیں، کوئی مجھ پر لگا سکتا ہے، کوئی آپ پر لگا سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر دلیل پر بات ہوگی اور اس کی دلیل کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ دلیل حکومت کی ٹھیک ہے تو حکومت کی بات بھی درست ہو سکتی ہے. یہ لازم نہیں ہے کہ ہر وقت حکومت ہی کو ہم نے کنڈیم کرنا ہے اور ان کی بات کو اگنور کرنا ہے، اور دلیل اگر ہماری غلط ہے تو ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں. ہمیں یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے. بنیادی طور پر یہ جو مسئلہ اس وقت میں کھڑا ہوا ہے، میں اس کی تھوڑی سی ہسٹری اگر بتا دوں تو 2005 کے بعد سے مسائل شروع ہوئے مدارس کے. ایک بہت بڑا ایگریمنٹ سائن ہوا 2010 کے اندر. رحمان ملک صاحب، عبدالرحمان ملک صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. قاری حنیف جلندری صاحب ہی وفاق المدارس العربیہ کے ناظم اعلیٰ تھے. مفتی منیب صاحب، یہ سب حضرات وہی حضرات تھے، ان کے سائن موجود ہیں، ڈاکیومنٹ موجود ہے. بہت ایک بڑی پیش رفت ہوئی، ایک بڑا بریک تھرو ہوا. اس وقت بھی بات یہی ہوئی کہ ہمیں وزارت تعلیم کے تحت یا وزارت تعلیم سے منسلک کیا جائے. بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو کس سے بات کی؟ یہ اتحاد تنظیمات مدارس کی طرف سے یہ دیرینہ. صاحب بھی تھے اس میں، حضرت مفتی تقی صاحب بھی تھے اس میں. حضرت تقی صاحب 2010 والے معاہدے میں نہیں تھے، 2019 والے معاہدے میں تھے، جو میں آگے جب اس کی ہسٹری پوری بتا رہا ہوں تو اس میں آگے اس میں ان علماء کی طرف سے مطالبہ تھا کہ مدارس وزارت تعلیم میں آنے چاہیے. جی بالکل ایسے ہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس کا مسئلہ ہمیشہ 3-4 وزارتوں کے مابین فٹ بال بنا رہا. کبھی یہ وزارت مذہبی امور میں لے جاتے تھے، کبھی وزارت داخلہ میں لے جاتے، کبھی وزارت صنعت و تجارت میں لے جاتے تھے. کبھی مطالبہ ہوتا تھا کہ بھائی جیسے یونیورسٹیز اور کالجز اور سکولز یہ سب کے سب وزارت تعلیم سے منسلک ہیں، تو مدارس نے کیا قصور کیا ہے کہ ان کو وزارت داخلہ کے تحت کرتے ہیں اور وزارت صنعت و تجارت کے تحت کرتے ہیں. تو یہ مطالبہ ہماری طرف سے تھا. خیر 2010 کا جو ایگریمنٹ ہے وہ تھوڑا سا طرف کا مطلب جامعۃ الرشید کی طرف نہیں، جامعۃ الرشید تو اس وقت وفاق کا حصہ تو ضرور تھا، لیکن اس کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ یہ اس طرح کے فیصلوں میں بھی اپنی کوئی رائے دے سکتا. نہ مجلس شورا کا رکن تھا جامعۃ الرشید، نہ مجلس عاملہ میں کوئی ہماری پارٹیسپیشن تھی. یہ معاملہ چلتے 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 ڈیڈ لاک برقرار رہا. مدارس کی رجسٹریشن پہ ایشو رہے، اس کی حیثیت طے ہونے میں بھی ایشو رہے، اور کس وزارت کے انڈر اس کو ڈیل کیا جائے یہ بھی ایک بنیادی طور پر ایشو رہا. پھر ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا 2019 کے اندر. 2017 سے مذاکرات شروع ہوئے جبکہ PMLN کی گورنمنٹ تھی جو ابھی موجودہ گورنمنٹ ہے، اور 29 اگست 19 میں جا کے یہ مذاکرات کمپلیٹ ہوئے اور ایک ایگریمنٹ سائن ہوا علماء اور حکومت کے درمیان، حکومت کے مابین، ریاست اور اتحاد تنظیمات مدارس کے مابین. جب یہ معاہدہ سائن ہوا اس وقت شفقت محمود صاحب وزیر تعلیم تھے، خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، 2019 کی بات ہے. تو بہت بڑا بریک تھرو ہوا اور ایک ایگریمنٹ سائن ہوا، بہت کلیئر کٹ، اور اس کے الفاظ اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ معاہدہ مابین حکومت پاکستان اور اتحاد تنظیمات مدارس. اتحاد تنظیمات مدارس میں قاری حنیف جلندری صاحب بھی تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب. تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس وقت میں وفاق المدارس کے صدر نہیں تھے، لیکن وفاق المدارس ہی کی نمائندگی میں حضرت بھی شریک ہوئے. مفتی منیب الرحمان صاحب شریک ہوئے، ساجد میر صاحب شریک ہوئے، مولانا عبدالمالک صاحب شریک ہوئے،
اور یعنی جتنے وفاق اس وقت میں موجود تھے مدارس کی کل جو نمائندگی تھی وہ سب کے سب اس وقت میں موجود تھے اور ان کے سائن بھی موجود ہیں. اس میں ہماری طرف سے یعنی اتحاد تنظیمات کی طرف سے، مدارس کی طرف سے، جامعۃ الرشید کی طرف سے نہیں، وفاق المدارس العربیہ، وفاق المدارس جو اہل تشیع حضرات کا تھا، جو سلفی حضرات کا تھا، سب کے سب لوگوں کا کہا کہ ہم اتنے عرصے سے آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں وزارت تعلیم کے ماتحت کریں. تو اس دیرینہ مطالبے کو تسلیم کیا گیا. اتفاق رائے سے ایک ایگریمنٹ سائن ہوا کہ آج کے بعد تمام تر معاملات وزارت تعلیم دیکھے گی اور مدارس کی رجسٹریشن ہوگی. اس رجسٹریشن کے اوپر بینک اکاؤنٹس کھولیں گے. فارن سٹوڈنٹس کے ویزے بند تھے، ان کو ویزے جاری ہوں گے. اچھا، یہ 2019 کا معاہدہ ہو گیا. اس معاہدے کے بعد آگے چل کے بعد اگر آپ کریں گے تو اس کے اوپر میں مزید بات بھی کروں گا کہ ڈیڈ لاک کیوں آیا، کہاں سے آیا، کس نے معاہدے سے نکلنا چاہا اور کس نے خلاف ورزی کی. اب آتے ہیں، آپ نے جو سوال پوچھا کہ آپ مجھے یہاں ذرا اسٹاپ کرنے دیں تاکہ میں اس معاہدے کو سمجھوں. جی، 2000 آپ کا جو خلاصہ یہ نکلا کہ 2019 میں وفاق المدارس کے تمام علماء اور اتحاد بین المدارس کے جتنے وفاق ہیں، سلفی، بریلوی، سب لوگ، مفتی منیب صاحب بھی تھے، قاری حلیف جالندری صاحب بھی تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تھے، ان سب نے دستخط کیے اس پر کہ مدارس کو وزارت تعلیم میں دیا جائے. یہ کہا ہے آپ نے؟ جی، وزارت تعلیم اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ بالکل ہے، میں آپ کو ڈاکیومنٹ بھیج دیتا ہوں. ڈاکیومنٹ پھر اگر ہیں تو ہم اسکرین شاٹ اس کا چلا دیں. یہ ہو گیا جی حکومت کی طرف سے اور علماء کی طرف سے ایک معاہدہ ہو گیا. بالکل. سوال میرا یہ ہے، کیونکہ میں نے ان کی بھی تقریریں سنی ہیں، ان کی بھی پوڈ کاسٹ دیکھی ہیں میں نے، اس پر 3 سوالات اٹھتے ہیں. پہلی بات یہ کہ جن بنیادوں پر وہ معاہدہ ہوا تھا حکومت نے ان معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے جی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بہت سارے مدارس کے اب تک اکاؤنٹ نہیں کھلے ہیں. اس میں معاہدے میں یہ بھی تھا کہ مدارس کے اکاؤنٹ کھلیں گے. ایک بات. نمبر 2، مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر جو ہم نے سنی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک پرچی کی حیثیت تھی، اس کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے. پرچی ہے وہ، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. کوئی ایسے وہ تورات اور انجیل یا قرآن نہیں ہے کہ اس کو نص لے کے ہم پکڑ کے بیٹھ جائیں. اگر ہمیں سقم نظر آئے گا تو ہم اس کے خلاف بھی جا سکتے ہیں. یہ 2 بڑے اعتراضات ہوتے ہیں اس معاہدے کے اوپر. تیسرا اعتراض یہ کہ اگر وہ معاہدہ ہوا تھا اور ابھی اس کی قانونی حیثیت نہیں بنی ہے اور علماء نے دیکھ لیا کہ حکومت اس معاہدے کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہے یا اس کو نہیں پورا کر رہی ہے، تو پھر اگر علماء کی رائے بن جاتی ہے کہ اب ہم وزارت داخلہ میں جانا چاہتے ہیں تو بھئی جو علماء کر رہے ہیں آپ بھی وہی کریں نا. آپ نے کیوں بیچ میں ٹانگ اڑا دی؟ بالکل صحیح. ان 3 اعتراضات کا آپ مجھے ذرا جواب دیجیے. پہلا جو اعتراض ہے کہ جو معاہدہ ہوا بینک اکاؤنٹس کھلیں گے، فارن سٹوڈنٹس کو ویزے ملیں گے، وہ نہیں ہوا. تو اس وقت ہمارا الگ سے کوئی مجمع، میں مجمع کا بھی ناظم ہوں، ابھی تو ہمارا بورڈ ہے، اس وقت میں نہیں تھا. وہ معاہدہ جو ہمارے اکابر نے کیا تھا، اتحاد تنظیمات مدارس نے کیا تھا، آگے چل کے جب ہم نے اپنا بورڈ الگ سے ریکگنائز کروایا HEC سے اور وزارت تعلیم سے، تو ہم اسی معاہدے کی روح سے وزارت تعلیم ہی سے منسلک ہوئے. یعنی جامعۃ الرشید نے اسی معاہدے کا فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو وزارت تعلیم میں رجسٹرڈ کروا دیا. خود جامعۃ الرشید بھی ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ بنا اور مجمع العلوم الاسلامیہ ایک پراپر وفاقی بورڈ قائم ہوا جو پورے پاکستان میں ایگزام کنڈکٹ کر سکتا ہے. اب جو آپ نے سوال پوچھا تو ہماری تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ہمارے مجمع سے ملحق جامعہ درباری ملا ہو نا، اس لیے ہو رہی ہے نا. نہیں، میں اس کے علاوہ کوئی اور مثال چلے میں اس کی اپنی مثال دیتا نہیں، دوسری مثال دیتا ہوں کہ 18,000 اس وقت وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ مدارس ہیں. یہ 18,000 کے لفظ پہ بھی بہت وہ اس 18,000 کے اوپر بھی میں آپ کو جسٹیفیکیشن دیتا ہوں. تو ان 18,000 مدارس میں 4,500 مدارس اتحاد تنظیمات مدارس کے ملحقہ مدارس ہیں. یعنی وہ مدارس جن کی ایفیلیشن یا الحاق وہ وفاق المدارس العربیہ کے ساتھ ہے یا اہل تشیع حضرات کے ہیں یا مفتی منیب صاحب کے ساتھ ہے، لیکن رجسٹریشن انہوں نے اپنے ایشوز کو حل کرنے کے لیے کہ بھائی ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ جب بھی ایشوز، جب بھی مذاکرات ہوں گے ٹھیک ہے، بڑے پیمانے پر کوئی ڈیسیژن ہوگا تو ہوگا، لیکن ہمارے اوپر جو ابھی رجسٹریشن کا مسئلہ ہے ہم وہ تو حل کروائیں. تو 4,500 مدارس اتحاد تنظیمات کے DGRE کے ساتھ یا وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. اچھا، اس معاہدے کے تحت 4,500 مدارس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. 4,500 صرف اتحاد تنظیمات کے، ادروائز ویسے ٹوٹل نمبر تو 18,000 مدارس. وہ سارے اس معاہدے کی وجہ سے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. جب رجسٹرڈ ہو گئے تو اسی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ ہمارے اکاؤنٹس کھل رہے ہیں. ہمارا آپ اپنی بات تو کرو ہی نہیں. ٹھیک ہے، اپنی بات نہیں کر، سب کے کھل رہے ہیں. میں فی الحال آپ کو ایک درباری ملا کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں. بہت معذرت. ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے پھر دلیل سے ثابت کرنا ہے کہ ہو یا نہیں ہو. ابھی ہم آپ کو درباری ہی سمجھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو
وہ جو یعنی معاہدے کی پہلی شق ہے کہ اکاؤنٹس کھلیں گے، کہا جا رہا ہے کہ اکاؤنٹس بھی نہیں کھلے. آپ کہہ رہے ہیں 18,000 مدارس وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ ہوئے، جی ان کے اکاؤنٹس کھلے جی اور ان کو وہ سارے بینیفٹس ملے جو معاہدے میں لکھے جو گئے. معاہدے کی ایک ایک شق تھی، وہ ایک ایک شق حکومت کی طرف سے نہ صرف یہ کہ پوری ہوئی، بلکہ ان کے سخت بدترین مخالف تھے اس گورنمنٹ کی، پچھلی گورنمنٹ، اس کے باوجود یہ گورنمنٹ اس ایگریمنٹ کو آن کر رہی ہے اور اس کی ہر شق کو یہ پورا کر رہی ہے. اس کی میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں. فارن اسٹوڈنٹس کی بات ہوئی کہ ان کو ویزے جاری کیے جائیں گے، اس لیے کہ مشرف دور سے دوبارہ سے ویزے جاری نہیں ہوئے تھے. تو اس وقت تک وزارت تعلیم کے تحت 1600 طلبہ کو جو بیرونی ممالک سے طلبہ پاکستان میں دینی علوم کے حصول کے لیے آتے ہیں، ان کو ویزے جاری ہوئے. اس میں رائیونڈ سب سے بڑی مثال ہے. رائیونڈ کا مدرسہ نہ وفاق سے ملحق ہے، نہ مجمع العلوم الاسلامیہ سے ملحق ہے، اور نہ وہ سرکاری ملا ہیں، نہ وہ درباری ملا ہیں. تو یہ رائیونڈ کا مدرسہ ہو یا جامعۃ الحسنین ہو، مولانا طارق جمیل صاحب کے مدارس ہوں، یا جامعہ بنوری عالمیہ ہو، تو 1600 کا وہ ڈیٹا جو ڈی جی آر ای میں وزارت تعلیم میں موجود ہے کہ ان بچوں کو جو ویزا جاری ہوا ہے وہ اسٹڈی ویزا جاری ہوا ہے، اور یہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے، اور ان مدارس کے اندر یہ بچے جا کے پڑھ رہے ہیں. اب یہ جو بات آ رہی ہے کہ وزارت تعلیم نے اس ایگریمنٹ کو توڑا، یا انہوں نے کہا تھا رجسٹریشن ہوگی اور بینک اکاؤنٹس کھلیں گے اور فارن اسٹوڈنٹس کو ویزے ملیں گے، تو یہ تو ہوا ہی نہیں. تو بھائی وہ سب چیزیں مشروط تھی رجسٹریشن ہونے پر. جب آپ نے رجسٹریشن کروانے سے انکار کر دیا، اس معاہدے کو آن کرنے سے انکار کر دیا، تو اس کی جو فیسیلیٹیشن تھی اس کے ضمن میں، تو اس کا کلیم کیسے ہے؟ اس کا کلیم تب جائز ہوتا جب آپ رجسٹریشن کروا لیتے، پھر آپ کا ویزا نہ آپ کا اپروو ہوتا، آپ کے بینک اکاؤنٹس نہ کھلتے، آپ کو کسی بھی قسم کا ایشو آتا، کوئی مداخلت ہوتی نصاب میں، نظام میں، پھر آپ بات کرتے. تو اس معاہدے کو ہم نے ڈس آن کیا، ہم سے مراد اتحاد تنظیمات مدارس نے. دوسری بات جو آپ یعنی خلاصہ میں اس کو ذرا زیادہ پیچیدہ نہ بنائے نا اس کو، کہ مجھے ہی سمجھ میں نہ آئے تو ایسا پھر تو میں تو پہلے مجھے آپ مطمئن کریں گے تو پھر آگے بات چلے گی. اور میں اس پوڈ کاسٹ کے بعد مزید اعتراضات لوں گا. صحیح ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس پوڈ کاسٹ کے بعد بھی کچھ اعتراضات ہوں. بالکل صحیح ہے. تو اگر وہ اعتراضات میں آپ مطمئن نہیں کر پائے تو میں بیٹھا ہوں، جو اس نے جو اعتراض کرنا ہے مجھ سے اب ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کرے. میں بالکل حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نیوٹرل ہو کے یہ پوری جو ہے پوڈ کاسٹ میں شریک ہوں. بالکل ٹھیک. تو خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کا یہ دعویٰ ماننے سے آپ انکار کر رہے ہیں کہ حکومت نے اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی. بالکل ایسے. تو یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ اسپیسیفک کوئی واضح مثال دی جائے کہ کسی مدرسے نے رجسٹریشن کی کوشش کی اور رجسٹریشن نہیں ہوئی، اس مدرسے کا نام بتایا جائے. بالکل. کسی مدرسے نے رجسٹریشن کروا لی ہو اور معاہدے کے تحت اس کو حکومت نے بینیفٹس نہ دیے ہوں، اس مدرسے کا نام لیا جائے. بالکل بالکل. اب میں یہ میرا ان سے بھی تو سوال بنتا ہے نا جب میں نیوٹرل ہوں. بالکل ایسے. مبہم دعویٰ قابل قبول نہیں ہے. اور آپ پھر اپنی مثال جامعۃ الرشید کی دیتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سہولتیں لے لی ہیں، اور بہت سارے ڈرائیون تو درباری، ان پہ تو کوئی بھی الزام نہیں لگا سکتا، درباری لوگ ہیں، انہوں نے لے لی ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے مدرسوں نے لے لی ہیں، بنوریا نے لے لی ہیں، مفتی نعیم صاحب کا جو مدرسہ ہے. تو ان سب نے جب یہ سہولتیں لے لی ہیں تو یہ جو الزام ہے نا کہ معاہدے کی حکومت نے خلاف ورزی کی، یہ الزام برائے الزام ہے. آپ کا یہ دعویٰ ہے. بالکل. اب ہم ان کی طرف سے جواب کا انتظار کرتے ہیں کہ بھئی آپ کوئی مثال دو کہ کہاں مخالفت ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. دوسرا سوال جو میں نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ وزارت تعلیم میں آنے کے حکومت نے، ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ کہ جب جو بھی تھا حکومت نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہو نہیں کی ہو، لیکن جب سب علماء نے متفقہ طور پر مولانا فضل الرحمان کو سربراہ بنا لیا ہے اور ان کو لگا کہ وہ وزارت تعلیم والا جو ہم نے معاہدہ کیا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے، وزارت داخلہ والا صحیح ہے، تو آپ بھی مان لو صحیح ہے. آپ کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور بہت اچھا کیا آپ نے یہ پوچھا. بنیادی طور پر جب یہ معاہدہ ہو گیا تھا، میں اس پر بھی بات کر دوں کہ یہ تو ایک یادداشت ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے. اس کی یہ کاغذ کا ٹکڑے میں بعد میں چلے میں بعد میں سوال پوچھا جا رہا ہے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے. اب جب یہ ایگریمنٹ ہوا تھا تو اصولاً یا تو پہلے اس سے نکلا جاتا، دونوں فریق راضی ہو جاتے کہ اس معاہدے پہ ہم نے مزید نہیں چلنا، ہم ڈس آن کر رہے ہیں. چلیں، آپ نے وہ بھی نہیں کیا، تو زیادہ سے زیادہ استحقاق یہ ہو سکتا تھا اتحاد تنظیمات مدارس کا کہ وہ ایک بل اپنی جو ان کی ڈیزائر تھی، جو خواہش تھی کہ ہم نے اس نظام کے تحت نہیں چلنا، ہم نے سوسائٹی ایکٹ کے تحت چلنا ہے، تو زیادہ سے زیادہ استحقاق یہ تھا کہ آپ اپنے لیے بل پاس کروا لیتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. اب ہوا کیا کہ پی ڈی ایم کا جو ٹینیور تھا اس میں بالکل آخری دن، جس دن حکومت بالکل ڈسمس ہونی تھی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا تھا، اس دن میں بالکل رات کے 12 بجے ایک بل ایڈ ہوا، وہ جو کہ نہیں پیش ہو سکا، ایک پوری بحث اس کے اوپر ہوئی، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ابھی جو 26ویں آئینی ترمیم کا ایک
رولا چلا ہوا تھا اور اس کے اندر یہ ہوگا اور جسٹس کا پورا سب لوگوں کا فوکس ادھر تھا. وہ 26ویں ترمیم پاس ہو گئی, اس کے 10-15 دن بعد 1 مہینے کے بعد یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک بل مدارس سے متعلق بھی پاس ہوا ہے. جب ہم نے اس بل کی ورڈنگ دیکھی ہے, اس ورڈنگ کی آپ اگر اس بل کو دیکھیں, اس کی پہلی دوسری تیسری شکیں یہ ہیں کہ اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد بقیہ تمام وہ اتھارٹیز یا وہ بل جو مدارس کو رجسٹرڈ کرتے ہوں یا مدارس جن سے منسلک ہوں اس کو کل عدم سمجھا جائے گا. ہر ایک مدرسہ جو پہلے سے قائم ہے اس کو 6 ماہ کے اندر اندر اسی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہونا ہوگا. جو مدرسہ نیا قائم ہوگا اس کو 1 سال کے اندر اندر اس ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہونا ہوگا. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم بھی تو سٹیک ہولڈر تھے نا, جب 10 نئے بورڈز قائم ہو چکے, وزارت تعلیم سے وہ منسلک ہو چکے, ان 10 بورڈز کے 18,000 مدارس کا ڈیٹا آپ کے پاس لسٹیں موجود ہیں, ویب سائٹ پہ ان کا مدارس کا ڈیٹا موجود ہے. وہ ایک سٹیک ہولڈرز تھے اور وہ اس کا فریق تھے کہ آپ جب مدارس کی نمائندگی میں کوئی بل پیش کر رہے تھے تو تمام مدارس کی نمائندگی ہوتی. اب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بہت ادب کے ساتھ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں, آپ بالکل یہ بات فرما رہے ہیں کہ جو بل اسمبلی نے اور سینٹ نے متفقہ طور پر پاس کر دیا تھا, یہ ہوتے کون ہیں اس کو ریجیکٹ کرنا نہیں, یہ سوسائٹی ایکٹ والا جو ابھی بل پاس ہوا, ابھی جو اس بل کے پاس ہونے کے بعد حکومت کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ اس کو واپس کرے؟ تو حضرت ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بل ٹھیک ہے اسمبلی اور سینٹ نے تو متفقہ طور پر پاس کیا, لیکن جن لوگوں سے متعلق یہ بل تھا کیا ان کا اس پر اتفاق ہو گیا تھا؟ ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں, ہم نے تو التجا کی ہے, لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں آپ کیوں آئے میڈیا پر, مفتی ابراہیم صاحب پہلے تو نہیں آئے. تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. یعنی آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سینٹ نے اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ بل پاس کر دیا کہ مدارس وزارت صنعت و تجارت میں جائیں گے. جی, اس کے متفقہ ہونے کو تو ہائی لائٹ کر رہے ہیں جی, لیکن آپ نے جو بل پیش کیا تھا اسمبلی میں, کیا وہ علماء کے اتفاق سے پیش کیا تھا؟ بالکل. کیا آپ نے ان مدارس سے پوچھا تھا جو وزارت تعلیم میں ہیں اور اس بل کے پاس ہونے کے بعد وہ زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جاتے؟ بالکل ایسا ہی ہے ہمارا, یہی بل تو متفقہ طور پہ حکومت نے پاس کیا ہے بالکل, لیکن آپ نے یہ بل متفقہ طور پہ نہیں دیا, ان مدارس سے نہیں پوچھا جو وزارت تعلیم میں ہیں یا جانا چاہتے ہیں, ان کو وزارت داخلہ میں تحفظات ہیں. حکومت نے بھی بالکل یہی مدارس کے سربراہ ہیں, یقیناً آپ ہمارے قابل احترام ہیں, لیکن ان مدارس کے نا جو مان رہے ہیں, جو مدارس نہیں مان رہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ہم ایک انڈیویجول ہیں یا ہمارا ایک الگ وفاق ہے, تو ان پہ زبردستی ایک رائے کیوں؟ یہی ہمارا پوائنٹ ہے مفتی صاحب, یہی ہمارا پوائنٹ ہے, اور حکومت نے بھی اسی پوائنٹ میں دھوکہ کھایا. حکومت نے بھی یہی سمجھا کہ یہ اتحاد تنظیمات مدارس کی طرف سے جب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بل پیش کیا, اس کا مطلب تمام مدارس دینیہ کا اس پر اتفاق ہے, انہوں نے اس کو کنسیڈر کیا. جبکہ یہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب یا وہ لوگ جو بل تیار کر رہے تھے, ان پر اخلاقاً شرعاً قانوناً یہ لازم تھا کہ اسی ایگریمنٹ کے تحت جب وہ مدارس جو 10 نئے وفاقی بورڈز ہیں جو وزارت تعلیم سے منسلک ہیں, ان سے پوچھا جانا چاہیے, ان کی رائے اس پر آنے چاہیے. ہمیں تو نہ بل کا کوئی اطلاع ملی, نہ ہمیں وہ ڈرافٹ دکھایا گیا, ہمیں تو وہ اپروو ہو جانے کے 1 مہینے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر یہ ورڈنگ ہے اور یہ بل پاس ہو گیا. اب اس بل کو اگر مان لیتے ہیں, سوسائٹی ایکٹ کے تحت مدارس اگر وہ بل امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو وزارت تعلیم کے تمام 10 بورڈز, تمام 18,000 مدارس, تمام 22 لاکھ طلبہ اور پچھلے 10 سال کے ایگریمنٹس اور سارے کے سارے مذاکرات ریورس ہو جاتے ہیں. اب ہم کوئی ان کو پر الزام نہیں لگا رہے, ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے, اس کا نقصان یہ ہوتا کہ جو بیرون ملک کے طلبہ ہیں وہ بھی سب کے سب وہ ریورس ہو جاتے, ویزے ریورس ہوتے, 16 طلبہ بالکل ری پروسیس ملکوں کے طلبہ, وہ سارے ری پروسیس, جامعہ میں جو باہر سے طلبہ اور رائے کے طلبہ سب زیرو پہ آ کے کھڑے. آپ کا دعویٰ یہ, میں اس کو منقع کر رہا ہوں نا, تنقید کر رہا ہوں, آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ سب زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جاتے اور ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں وزارت داخلہ میں جانا پڑتا, اور وزارت داخلہ میں جانے کے بعد غیر ملکی طلبہ کو ہمارے ملکوں میں آنے کی اجازت نہ ہوتی, وہ ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی. تو جس نے اس جنگ میں پڑھنا ہے پڑھ جائے, ہمیں یعنی آپ کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو نہیں پڑھنا چاہتا تو آپ ان کے نمائندے بن کے آپ نے اس کو کیوں حکومت سے پاس کرایا, اور یہ شو کرایا کہ حکومت بھی بہت بڑی مسٹیک کی ہے گورنمنٹ نے, کہ گورنمنٹ نے یہ کیوں سمجھا کہ یہ تمام لوگوں کا ہے. بالکل, یہ آپ کی طرف سے ایک جواب ہے, میں انتظار کرتا ہوں ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے اس کا, جو میں بالکل کھلے ظرف کے ساتھ, لیکن لب و لہجہ بہت شائستہ ہونا چاہیے. یہ جے یو آئی والے لوگوں سے بھی, مجھے جے یو آئی کا کوئی نمائندہ نہیں ہوں میں, وہ بولیں گے تو کون ہوتا ہے ہماری طرف سے بننے والا, وہ بول دیں گے سیدھا سیدھا, تو ٹھیک ہے آپ نہ پوچھیں, لیکن کسی کو بھی اعتراض ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. بالکل,
تو وہ پوچھے گا تو میں دوبارہ ان سے سوال کر لوں گا, کوئی بھاگے نہیں جا رہے ہیں. اگر اس سے پہلے قیامت آ گئی تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا, قیامت نہیں آئی تو پھر ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. تو یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اچانک افراتفری میں اس بل کو اس لیے روکا ہے کہ ہماری حیثیت, مفتی محمد صاحب کا بھی جو پوڈ کاسٹ تھی اس میں وہ کہتے ہیں ہمیں ذبح کر دیا گیا تھا, ٹھیک ہے نا, تو ہم ذبح بھی کر رہے اور ہم چیخیں بھی نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تھوڑا مشکل تھا. لیکن یہ کام تمیز سے بھی تو ہو سکتا تھا. آپ پہلے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کرتے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے رابطہ کرتے, علماء سے. آپ ایک دم میڈیا پہ اتنی اسپیڈ سے آئے ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب کہ اس سے پہلے آج تک کبھی ان کو کسی طرح سما ٹی وی, جیو ٹی وی, پریس کانفرنس, یہ واٹس گوئنگ آن, یہ تو آپ کے درباری ہونے پر سب چیزیں اسٹیمپ لگا رہی ہیں. تو اتنی اسپیڈ سے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمیز سے بھی تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان کو ایسی تقریر کرنی پڑی اس کے جواب میں کہ آپ کی پگڑیاں ہماری ہیں اور ہم نے چادریں رکھی ہوئی ہیں اور دیکھتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ کر رہے ہو اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب تو کنٹروورسی آپ نے پھیلائی ہے. کام تمیز سے ہو سکتا تھا تو بدتمیزی سے کیوں کیا؟ بالکل ویلڈ کوشچن ہے, اور اگر ہم نے اس کی کوشش نہ کی ہوتی تو پھر آپ کا یہ کوشچن اور بھی اتھینٹک ہو جاتا. تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں, میں حضرت کے ساتھ ہی ہوتا ہوں سفر میں بھی, یہاں جامعہ میں بھی. ہم نے بہت زیادہ کوشش کی. حضرت مولانا کے نمبر پر حضرت مفتی صاحب ٹرائی کرتے رہے, رابطہ نہیں ہو سکا. پھر حضرت کے سیکٹری سے بات کی, رابطہ نہیں ہو سکا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ڈائریکٹ رابطے کی کوشش ثبوت ہے, ثبوت ہے بالکل. کال ڈائل نمبر دکھا بالکل ڈائل نمبر دکھا سکتے ہیں. پھر حضرت کے جو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں ان سے حضرت استاد صاحب نے میسج کیا. کیا نام ہے بھائی کا؟ ضیاء الرحمان صاحب نام ہے, مجھے ایگزیکٹ نام یاد نہیں ہے. جو ان سے رابطہ ہوا؟ جی ان سے رابطہ ہوا. حضرت نے اگر کوئی ثبوت مانگے دکھائے جا سکتے ہیں؟ بالکل دکھائے جا سکتے ہیں. حضرت نے وائس میسج کیا کہ میں اسلام آباد میں ہوں, حضرت مولانا سے ملنا چاہتا ہوں. اور بلکہ ہم ان کو مبارکباد دینے کے لیے ملنا چاہتے تھے, اس لیے کہ وہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے چیزیں طے ہوئی, سود کے حوالے سے بڑی بہترین قانون سازی حضرت مولانا کی کوششوں سے ہوئی. تو حضرت نے فرمایا مبارکباد بھی دیں گے, اپنی بات بھی رکھ دیں گے کہ حضرت ہمارا تو وجود ہی ختم ہو رہا ہے, تو اس کو دیکھ لیا جاتا. تو وہ انہوں نے میسج لیٹ دیکھا تو انہوں نے اس کی وجہ سے کال کی کہ مفتی صاحب میں بہت معذرت چاہتا ہوں, آپ کا میسج میں بہت تاخیر سے دیکھ سکا, تو میں انشاءاللہ حضرت سے بات کرتا ہوں اور پھر آپ کو وقت لے کے دیتا ہوں. تو لیکن بہرحال مولانا فضل الرحمان سے بات کرتا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کرتا ہوں اور آپ کو وقت لے کے دیتا ہوں. تو وہ وقت نہیں مل سکا. اچھا, ہم نے حکومتی لوگوں سے رابطے کی کوشش کی تو پرائم منسٹر بھی اس وقت سفر پر تھے. 2-3 دفعہ ہم نے ان کے سیکٹری کو یاد دلایا, ملاقات نہیں ہو سکی. پریزیڈنٹ سے ہمارا گورنمنٹ آپ کو فیور نہیں کر رہی تھی, گورنمنٹ فیور نہیں کر رہی تھی, الٹا ہمیں کہہ رہے تھے کہ سر بس وہ اتفاق رائے سے ہو گیا, ہم نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے مولانا کو. اور ہماری یہ جتنے بھی حکومتی لوگ تھے, وزراء یا ڈی جی آر ای کے لوگ یا وزارت تعلیم کے لوگ, وہ کہہ رہے تھے سر اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب آپ لوگ صبر کریں. تو ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ پچھلے 10 سال کو ریورس کر رہے ہیں, ہمیں بالکل زیرو سے آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں. اتنے لوگوں کا اس میں حق مجروح ہوگا, ہم لوگ نہیں جانا چاہتے سوسائٹی ایکٹ میں, ہم اسی ایگریمنٹ میں رہنا چاہتے ہیں جو ہمارے اکابر نے کیا تھا, بڑا سوچ سمجھ کے کیا تھا. ٹھیک ہے, اگر وہ اس کو ڈس اون کر رہے ہیں, ہم ان کو اون کر رہے ہیں, اور ہم اس سیٹ اپ میں خوش ہیں اور فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے. جانا چاہتا ہے وہ جائے, ہمیں زبردستی نہ گھسیٹا جائے. تو وہ گورنمنٹ فیور نہیں کر رہی, گورنمنٹ فیور نہیں کر رہی تھی. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم پھر ذبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ رگیں کٹ جائیں اور پھر ہماری جان چلی جائے. تو ہمیں تو زندہ دفن کر کے اوپر مٹی ڈال کے پانی کا چھڑکاؤ کر کے عوام مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی وہاں سے. اب ہم وہاں سے چیخ رہے ہیں کہ بھائی ہم دب گئے ہیں, ہم دفن کر دیا, ہمیں نکالو کوئی. تو وہ آہو بکا بھی نہ کرے تو پھر کیا کریں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے انہوں نے ملنا نہیں چاہا, حکومت سے مل نہیں پائے, تو کیا کرتے, میڈیا پہ نہ آتے تو کیا کرتے, آپ بتا دیں مفتی صاحب, آپ سے سوال ہے. دعائیں کرتے ہیں, تو دعا تو کر رہے ہیں, دعا بھی کی ہے نا ساتھ میں. خیر میں ان سے اس کا جواب پوچھوں گا, ابھی تو آپ بول رہے ہیں نا. تو یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو الزام ہے کہ رابطہ کرتے آپ نے کیا لیکن آگے سے رسپانس نہیں ملا, یعنی آپ نے پہلے تمیز سے حل کرنے کی کوشش کی تھی اس مسئلے کو, لیکن آگے سے رسپانس نہیں ملا. بالکل, یہ اس کا آپ کی طرف سے جواب ہو گیا. تیسرا جو اعتراض تھا, کیا بار بار کہہ رہے ہیں کہ علماء مدارس 2019 میں ایگریمنٹ ہو چکا تھا, وزارت تعلیم کے تحت جانا ہے. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں اس کی ایک کاغذ کی حیثیت تھی, کاغذ کی, کوئی قانون نہیں تھا, وہ کاغذ تھا, تو اس کو کیوں اتنا جامعۃ الرشید والے کنٹروورسی پھیلا رہے ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب آپ خود مفتی ہیں اور دین پڑھتے پڑھاتے ہیں, آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا معاہدہ کوئی ہلکی چیز ہوتی ہے؟ قرآن میں اس کے متعلق کوئی ہدایات نہیں ہے کہ معاہدے کی حیثیت کیا ہے اور اس کو پورا کرنے سے متعلق اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں؟ چلے ہم وہ بھی نہیں کہتے. قانون دیکھیں, قانون وہ بات ٹھیک ہے ان کی کہ ابھی قانون نہیں بنا تھا, ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ قانون سازی میں تو ہو سکتا ہے آپ کی رائے شامل نہ ہو, کوئی بل پاس ہو جائے اسمبلی سے, سینٹ سے, آپ اسمبلی میں گئے ہی نہ ہو, آپ نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہی نہ ہو, یا آپ اس کی مخالفت کر رہے ہوں, اس کے باوجود میجورٹی کی وجہ سے کوئی قانون پاس ہو جائے, تو آپ اس کو ڈس آن کر سکتے ہیں کہ یار میں نے تو ووٹ نہیں دیا, یا میں تو اس دن اسمبلی میں نہیں تھا.
لیکن وہ معاہدہ جو آپ نے ہوش و حواس میں کیا ہو، 3 سال کے مذاکرات کے بعد کیا ہو، جو پاکستان کے اس وقت میں چوٹی کے علماء موجود ہیں جن کا آپ نام لے سکتے ہیں، ان کے وہاں سگنیچر موجود ہوں، تو مجھے بتائیں یہ معاہدہ سپیریئر ہونا چاہیے یا وہ قانون سپیریئر ہونا چاہیے؟ اور دوسری بات میں یہ عرض کر دوں آپ کہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا اس کو اس طرح کہہ کے نہیں ہلایا جائے گا، اس کاغذ کے ٹکڑے پہ پورا وہ کاغذ کا ٹکڑا آپ دکھا بھی دیے گا اگر آپ کے پاس ہے، نہیں اس پہ ہم چلا دیں جو پوڈ کاسٹ پہ آپ، تو اس یعنی آپ کا ہے کہ وہ کاغذ کے معاہدے میرے خیال ہے پلیٹوں پہ تو نہیں ہوتے، تو وہ کاغذ ہی پہ ہوتے ہیں اور اس پہ سب کے سائن ہیں، مفتی عبدالرحیم صاحب کے اس پہ سائن نہیں ہے، اور ہم اس وقت آگے تھے بھی نہیں، ہم لوگ تو بالکل ایک مدرسے کی طرح۔ یہ تو کہ مجھے الٹا اشکال ہوتا ہے کہ اس کو یہ کہہ کے اڑا دینا کہ کاغذ کا ٹکڑا تھا، تو وہ تو معاہدہ تھا نا۔ جی بالکل۔ تو پھر میرا ایک دوسرا اعتراض ہے، پھر گورنمنٹ نے اس نئے بل کو کیوں پاس کیا؟ جب گورنمنٹ کا معاہدہ ہو چکا تھا تو مولانا فضل الرحمان نے جب درخواست بھیجی ہے، حکومت کہہ دیتی آپ کا تو ہم سے پہلے معاہدہ ہو چکا ہے، سینٹ سے اس کو پاس کیوں کیا؟ جی میں بالکل کلیئر کہ پہلے، بلکہ اس بات میں کر دیتا ہوں کہ یہ قانون تھا، وہ تو کاغذ کا ٹکڑا تھا، وہ میں نے آپ کو کلیئرٹی دے دی کہ کاغذ کا ٹکڑا تھا یا ایک ایگریمنٹ تھا باقاعدہ بہت بڑے حضرات کے درمیان۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی تک بل تھا، بل اسمبلی نے پاس کیا، بالکل پاس کیا، سینٹ نے پاس کیا، لیکن قانون ابھی تک نہیں بنا تھا، یہ بل بھی نہیں بنا تھا جب تک کہ پریزیڈنٹ کے سائن نہ ہو جائیں، کوئی بھی پاس کردہ بل وہ قانون نہیں بنا کرتا۔ تو جب آئینی طور پر پریزیڈنٹ کو یہ اختیار تھا کہ وہ اس کو اپروو بھی کر سکتا تھا، اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتا تھا، اس پر آبجیکشن بھی کر سکتا تھا، تو انہوں نے اپنے آئینی اختیار کو استعمال کیا۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ قانون بن چکا تھا، اس کی مخالفت کی گئی، یہ قانون ابھی تک نہیں بنا تھا، یہ بل تھا ابھی تک۔ یہ جو سوسائٹی ایکٹ کے تحت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو میرا سوال یہ نہیں ہے جو میں پہلے سوال سے متعلق کلیئرٹی دی آپ کو، نہیں پہلے جو پوچھ رہا ہوں نا اس کا مجھے جواب دیں، وہ پھر الگ سوال ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں گورنمنٹ پر اعتراض ہوتا ہے جی کہ جب آپ کا یہ دعویٰ ہے 2019 میں حکومت پاکستان اور علماء کے مابین ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ وزارت تعلیم میں مدارس جائیں گے، پکا ایگریمنٹ ہو گیا تھا، اور اب حضرت مولانا فضل الرحمان نے ایک درخواست دی گورنمنٹ کو کہ وزارت داخلہ میں مدارس لے کر آؤ، تو گورنمنٹ کو وہ درخواست لینی نہیں چاہیے تھی، گورنمنٹ کو کہنا چاہیے تھا حضرت آپ کا 2019 میں جب معاہدہ ہو گیا تو اپلیکیشن اسی معاہدے کے حساب سے آنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تو اس میں کیا جواب ہے؟ گورنمنٹ، اس کا مطلب گورنمنٹ کھیل رہی ہے ہمارے ساتھ؟ پھر بالکل ایسا ہی، یہ سوال اصل میں آپ کا میرے اوپر نہیں بنتا بلکہ گورنمنٹ ہی سے بنتا ہے، اور حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب اس کا باقاعدہ میڈیا میں کہہ چکے ہیں کہ گورنمنٹ نے دھاندلی کی ہے، یہ گورنمنٹ نے غلط کیا، گورنمنٹ سے مراد زرداری کی غلطی ہے، یہ پوری ریاست پاکستان کی غلطی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، یا گورنمنٹ میں جو بھی فریق تھا، اس لیے کہ اپنی لے دے میں اپنے آپ نے آئینی ترمیم کو پاس کروانی تھی، کچھ ووٹوں کی ضرورت تھی، کچھ ان کے مفادات تھے، سب کچھ کرتے، لیکن مدارس کو تو تختہ مشق نہ بناتے۔ تو ہمارا بالکل یہ ہم پر سوال نہیں ہے، یہ گورنمنٹ سے سوال ہے۔ اور گورنمنٹ کے لوگوں سے جب ہم ملے، جو میں نے آپ سے پہلے میں بات کر چکا ہوں، جب ہم وزراء سے ملے تو انہوں نے کہا ہم نے تو اس لیے اس کو آن کیا کہ یہ تمام مدارس ہی اس ایگریمنٹ کو ڈس آن کر چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے نہیں چلنا اس کے تحت، ہمیں سوسائٹی ایکٹ کے انڈر کریں، تو ہم نے تمام مدارس کا مطالبہ سمجھتے ہوئے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ یعنی وہ تمام مدارس کا مطالبہ تھا نہیں، لیکن گورنمنٹ یہ سمجھی کہ مولانا فضل الرحمان جو کر رہے ہیں تو تمام مدارس کی طرف سے کر رہے ہیں۔ تو ایک وہ یہ دے رہے ہیں ایک اس کا، اور ایک میرا خیال ہے ویلڈ ریزن ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس لیے قبول کیا، لیکن بہرحال آپ اس ریزن کو لیں یا نہ لیں، دونوں صورتوں میں سوال یہ حکومت پہ قائم ہوتا ہے، اور ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ خدا را جو 10 سالوں کی محنت اور ایگریمنٹس اور ایک پراپر اتنے مذاکرات چیزیں، درخواست والی بات نہیں بنتی، یہ حکومت پہ اعتراض والی بات بنتی ہے کہ یہ جواب گورنمنٹ کے ذمہ کے دے۔ بالکل ہے، نہیں درخواست ہم یہی کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح کا فیصلہ کرتے وقت تمام سٹیک ہولڈرز کو لے لیں، لوپ میں لے لیں کہ آپ سے ایگریمنٹ کیا تھا لیکن ہمیں کسی مجبوری کی وجہ سے اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو ہمیں اطلاع ہو جاتی تاکہ ہم اپنا انتظام کر سکتے۔ اچھا، ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر حضرت مولانا فضل الرحمان نے 2019 کے ایگریمنٹ کے مطابق جو یہ ہوا تھا کہ وزارت تعلیم میں مدرسے دیے جائیں، مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ اس ایگریمنٹ کی حکومت نے دھجیاں اڑائیں، جس کا آپ جواب دے چکے ہیں کہ وہ دھجیاں نہیں تھی، وہ جواب کتنا صحیح ہے غلط ہے وہ پھر پبلک جانے، وہ جانے کہ دھجیاں اڑائی ہیں، اس لیے ہم اب وزارت داخلہ میں لانا چاہ رہے ہیں۔ تو ایک سوال تو شاید مولانا فضل الرحمان پہ یہ بھی بنتا ہے کہ ایگریمنٹ کی اگر گورنمنٹ نے پابندی نہیں کی تھی تو پابندی کروانے کے لیے مظاہرے کیے جاتے ہیں۔ بالکل ایسا، کیا خیال ہے؟ بالکل ایسا، ہمارا یہی پوائنٹ ہے کہ بھئی پابندی نہیں کر رہے ہو تو کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ بالکل، جو مدارس رجسٹر نہیں ہو رہے ان کو رجسٹر کرو، ورنہ ایسی کی تیسی۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اور جو رجسٹر ہو چکے ہیں ان کو یہ سہولتیں دینی تھی، نہیں دی، کیوں نہیں دے رہے؟
دو ورنہ تمہاری ایسی کی تیسی. تو میرا خیال ہے یہ احتجاج بنتا تھا. اب دیکھتا ہوں ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے اس کمنٹس میں یا میڈیا پہ. تو میرا دماغ اس طرف جا رہا ہے کہ یہ تو پھر سوال ادھر کھڑا ہوتا ہے کہ جو ویلڈ ہو جاتا. ہاں یہ بڑی ایک ویلڈ بات ہوتی کہ آپ معاہدہ, کیونکہ دونوں نے کیا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے کہ وزارت تعلیم میں لاؤ. بالکل. اب اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو جو پوائنٹ دیکھیں, جب کہیں بھی دو پارٹیوں میں ایگریمنٹ ہوتا ہے اور جو ایگریمنٹ میں خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے تو اس خلاف ورزی پہ اس کو اٹھایا جاتا ہے کہ یہ ایگریمنٹ کیا تھا, تو پھر ایک بڑا ویلڈ بن جاتا ہے. بالکل یہ پوائنٹ بالکل ویلڈ تھا. اور اب الٹا یہ ہوا ہے کہ ہم نے اس کو ڈس آن کر دیا تو ہمارا کلیم ہی ختم ہو گیا نا کہ آپ اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے تھے یا کر رہے ہو. ان کا تو پوائنٹ یہ ہے کہ سر اگر کر رہے ہیں تو آ جائیں, آپ ہم سے پوچھ لیں کہ کیا ہم نے ویزے نہیں دیے, کیا بینک اکاؤنٹس نہیں کھولے, کیا ہم نے فیسیلیٹیشن نہیں دی. وہ آج تک اس پہ قائم ہے. تو جب ہم اس کلیم سے ہی ہٹ گئے, ہم اگر وہ اسی جو آپ نے بات فرمائی بالکل ویلڈ ہے. یہی ہمارا پوائنٹ ہے کہ جتنا زور ہم ایک نئی آئینی ترمیم کے پاس کروانے میں لگے ہوئے ہیں یا ایک نیا بل پاس کروانے میں لگے ہوئے ہیں اور اس کی اسٹرائک کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, مدارس باہر نکلیں گے, اس کا 10% بھی اگر ہماری طاقت اس پر ہوتی کہ یہ تم نے ایگریمنٹ کیا تھا, یہ تمہارے سگنیچر موجود ہیں, یہ اسٹیٹ اس کی ضامن تھی, اب بتائیں آپ کون سی وجوہات ہیں آپ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو ایک ایک شک پہ آپ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہیں. ہم نے کیا کیا کہ اگر یہ بات ٹھیک تھی کہ حکومت اس کو ڈس آن کر رہی تھی تو ہم نے کون سا آن کیا, ہم خود ان سے پہلے بھاگ گئے, وہاں سے اس ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے ہٹے تھے کہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو آج تک قائم ہیں, آج تک کھڑے ہیں, بتائیں کون سا معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے. لیکن یہ حکومت نے بہرحال بڑی اس کا گورنمنٹ پر جواب دینا بنتا ہے کہ جب آپ اس ایگریمنٹ کو صحیح مان رہے ہو تو پھر آپ نے درخواست لی کیوں. بالکل صحیح. خیر, تو میں آخر میں اس کو پھر ہم اینالائز کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا, ایک سوال میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فیور میں جو کھڑا ہو رہے ہیں طاہر اشرفی صاحب, مولانا فضل الرحمان کے فیور میں سارے مدارس, مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے بزرگ جن کو آپ بھی بزرگ ہم بھی بزرگ مانتے ہیں, آپ پھڈا کر رہے ہو حضرت مفتی تقی صاحب سے. میں کہتا ہوں اگر ترازو کے ایک پلڑے میں مفتی تقی صاحب ہیں یا ایک طرف ووٹ مفتی تقی صاحب مانگ رہے ہیں, اس کے مقابلے میں ایک طرف میرے پیر و مرشد مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, میں ووٹ مفتی تقی صاحب کو دوں گا. سیدھی سی بات ہے, چاہے میرے پیر و مرشد ہی ہو. صحیح ہے, ظاہر ہے وہ سینئروں کے سینئر ہیں. تو یہ بات میرے جیسے جو شادیاں کرتا رہتا ہے, جس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے, اس کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جہاں, اور ایسی پوسٹیں بھی آ رہی ہیں, یہ عبدالرحیم, یہ تقی عثمانی, مفتی عبدالرحیم صاحب کے ساتھ طاہر اشرفی صاحب, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مفتی تقی صاحب, قاری حریف جالندری صاحب, ووٹ کس کو دو گے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, آپ کیوں مفتی تقی, یہ دلائل آپ کے ایک طرف جی, لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک پلڑے میں ہونا یہ خود ایک بہت مضبوط دلیل ہے. تو آپ کا مقابلہ چل رہا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب سے, مولانا فضل الرحمان سپورٹ کر رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کو. تو ایک لفظ بھی مفتی تقی عثمانی صاحب نے آپ کے فیور میں اب تک نہیں بولا ہے, جامعۃ الرشید کے فیور میں, کہ اس جنگ میں جامعۃ الرشید برحق ہے. اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں پہلے تو طاہر اشرفی صاحب کے حوالے سے پوزیشن کلیئر کر دوں کہ طاہر اشرفی کے حوالے سے بات میں مفتی تقی صاحب والا پہلے کریں. دیکھیں حضرت کیوں نہیں آپ کے حق میں ایک لفظ بولا اب تک انہوں نے, اگر آپ اتنے نیک ہو؟ جی بالکل, آپ کا ویلڈ کوشچن ہے. طاہر اشرفی صاحب کے حوالے سے میں اگر کلیئر کر دوں تو وہ بنیادی طور پر جو اجلاس ہوا وہ مشترکہ اجلاس تھا تمام 10 بورڈز کا جو کہ وزارت تعلیم سے منسلک تھے, اور اس کو ہوسٹ کر رہا تھا وزارت تعلیم. ڈی جی آر ای اس کو بنیادی طور پر ہوسٹ کر رہے تھے, کوئی اس کے علاوہ صدر نہیں تھا. لوگ کہہ رہے ہیں نا طاہر اشرفی صاحب کی صدارت میں, ان کی صدارت میں بالکل اجلاس نہیں ہوا, وہ بطور رکن کے شریک ہوئے. 10 نئے بورڈز جو وزارت تعلیم سے منسلک ہیں ان میں سے ایک کے نمائندے طاہر اشرفی صاحب بھی تھے. اور میڈیا ماڈریٹر جو ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے میڈیا کا آدمی, میڈیا کو ڈیل کرنا اچھا خاصا مشکل کام ہوتا ہے, کوشچنز لینے, ڈیل کرنا, کس کو کتنا وقت دینا. تو ڈی جی آر ای وہاں بیٹھے تھے, انہوں نے طاہر اشرفی صاحب کی طرف چیر پھیر دی کہ سر آپ میڈیا کو ہینڈل آپ کر لیں, ورنہ صدارت وہ نہیں کر رہے تھے. ہم اپنی بات کے خود نمائندے ہیں, خود جواب دیں, اور خود ہم نے اپنی بات کی ہے. مطلب یہ کہ طاہر اشرفی صاحب اپنے دفاع میں بات کریں, کیونکہ اس بل کے پاس ہونے سے طاہر اشرفی صاحب کے مدرسے کی واٹ لگ رہی تھی. بالکل ایسے, تو وہ انہوں نے اپنی بات کی ہے, جامعہ نے نہ ان کو اس میں نمائندہ بنایا, نہ جامعہ کی طرف سے وہ نمائندے بنے ہوئے ہیں. تو وہ ان کو زبردستی جامعہ کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے. تو باقی حضرت مفتی تقی صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب بالکل ہمارے بڑے ہیں, ہمارے اساتذہ کے ہمارے جو بڑے ہیں ان کے بھی بڑے ہیں, ہم بالکل ان کو بڑا مانتے ہیں. لیکن انتظامی مسئلے میں جیسے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ نے ابھی پوڈ کاسٹ میں بات کی کہ جب بات شریعت کی آ گئی یا دین کی آ گئی, دوسری تیسری شادی پہ, تو میں نے اپنی پیر و مرشد کی بات بھی نہیں مانی. تو ہم کہتے ہیں کہ دلیل کی بنیاد پہ, اور مسئلہ بھی اگر شرعی نہ ہو انتظامی ہو,
تو آپ اتنا کوشچن ان کو دے دیں کہ اگر میں دیکھیں، میں ایک اور اس سے بڑھ کر آگے کوشچن کرتا ہوں کہ اگر میرا اور آپ کا دونوں کا مقصد دین کی ترقی، طلباء کے لیے اچھے مواقع پیدا کرنا، مدارس دینیہ کا اچھا امیج بنانا، دین کی بلندی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی مقصد، تو اگر آپ کو اپنے کام کرنے سے دین کی سربلندی سے خوشی ہوتی ہے تو عثمان کے کام کرنے سے اگر آپ کو خوشی نہیں ہوتی تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سر آپ کے دل میں کوئی مسئلہ اور تو نہیں ہے؟ ہم تو بالکل اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ حضرت ہمارے بڑے ہیں، وفاق المدارس ہمارا بڑا ہے، ہمارے بڑوں کا بھی مادر علمی ہے. تو اگر کوئی ایک حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نظام زیادہ مفید ہے دین کی سربلندی کے لیے، علماء کے لیے، ہم کہتے ہیں بالکل حضرت یہ بالکل انتہائی مفید ہے. ہم ایک دوسرے نظام تعلیم کو، ایک دوسرے سیٹ اپ کو زیادہ مفید سمجھتے ہیں، یا کم از کم یہ کہ مفید سمجھتے ہیں. ہمیں آپ اتنا کوشچن دے دیں کہ یہ 20-22 ہزار مدارس وہ اس کو خیر کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، مساجد میں امامت ہے، چاہے وہ درس و تدریس کا سلسلہ ہے، چاہے اور کچھ ایسے حضرات ہیں جو کہہ رہے ہیں ہمیں افراد تیار کر کے بیوروکریسی میں بھیجنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ میں بھیجنا چاہیے، افواج میں بھیجنا چاہیے، بیوروکریسی میں جائیں، ہر جگہ پہ جائیں. تو ان کو بھی آپ اتنا کوشچن دے دیں، ہماری نیتوں پہ شک نہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ مسئلہ کا میں ذرا انالائز کر رہا ہوں، اس کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں اس کا، یعنی آپ کا کہنا ہے کہ میں خود تو سمجھوں نا تاکہ آپ میری تصدیق کریں کہ آپ نے یہی کہا ہے. بالکل آپ کا کہنا ہے ہمارا مفتی تقی صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل ایسا ہی. صرف ایک انتظامی چیز میں اختلاف ہے جی کہ ہم یہ چاہتے ہیں وزارت تعلیم میں آئیں جی تو اس سے یہ فائدے ہوں گے. وہ فائدے کیا ہوتے ہیں اس پہ ہمیں بھی بحث کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وزارت داخلہ میں جانے سے ہمارا خیال یہ کہ یہ نقصان ہوں گے. بالکل اگر حضرت مفتی تقی صاحب سمجھتے ہیں نہیں وزارت داخلہ میں جانے میں زیادہ فائدہ ہے، جی حضرت ہمیں کوئی اعتراض نہیں، حضرت ہمارے بڑے ہم ان کی رائے کا احترام کریں گے. اختلاف ہمارا انتظامی چیز میں، کسی شرعی مسئلے میں نہیں ہے. جی اور نہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ وزارت داخلہ میں جانے سے کوئی وہ ان کی نیت غلط ہے یا ہماری نیت غلط ہے ادھر آنے سے. بالکل ایک انتظامی چیز ہے کہ ہمارا خیال یہ کہ وزارت داخلہ میں ہمیں فائدہ ہوگا. حضرت مفتی تقی صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وزارت داخلہ میں جانے سے فائدہ نہیں ہوگا تو وہ ٹھیک ہے، سمجھیں. پہلے بھی ہمارے بڑے تھے، اب بھی ہمارے بڑے، ان کی رائے کا احترام بھی کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے شاید اسی وجہ سے انہوں نے اب تک کوئی واضح لفظوں میں جامعہ کی نیتوں پہ یا درباری ملا کا لفظ استعمال نہیں کیا. حضرت بڑی شخصیت ہاں، ان کا اوپینین یہی ہے، یا ابھی جو اجلاس ہوگا تو شاید اس میں یہی آئے گا جو وزارت تعلیم میں جانا چاہے جائے. کیونکہ میں نے بھی حضرت کی صحبت میں تھوڑا سا بہت ہی معمولی سا ٹائم گزارا ہے، تو وہ بہت بڑے ظرف کے ہیں اور وہ اختلاف رائے بہت زیادہ کرتے ہیں. ہم جب ان کی جب دارالعلوم میں مجلسیں ہوتی تھیں تو وہ شاید مدعی سوس گواہ چوس والا حساب چل رہا ہے شاید. ایسا ہی ہے، اور انشاءاللہ یہ حل کی طرف جائے گا معاملہ. وہ اس کو وہ ظرف رکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی جو ادھر جانا چاہے. اور ان کے رشتہ دار بھی یہاں جامعۃ الرشید میں پڑھ رہے ہیں. ویسے میرا شاگرد ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھتیجا یا بھانجا لگتا ہے، اور اس نے مجھے خود بتایا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اجازت دی مجھے کہ آپ اگر پڑھنا چاہیں جامعۃ الرشید میں پڑھ سکتے ہیں. دونوں طریقے ہیں، کوئی یہاں بھی کوئی شراب نہیں، خدا نخواستہ فضائل نہیں سنائے جا رہے، قرآن و سنتی وہاں بھی ہے. ایک تھوڑا سا اختلاف رائے ہے. تو حضرت مفتی تقی صاحب کی حیثیت تو اختلاف رائے والی ہے، وہ تو ظرف برداشت کرتے ہیں. تو آپ کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر وہ وزارت داخلہ میں جانا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہم رائے کا احترام کریں گے، کوئی الزام نہیں لگائیں گے. تو ہمارا تو حضرت مولانا فضل الرحمان سے اختلاف ہے، یعنی ان سے اس معنی میں اختلاف ہے نہیں. ان سے بھی انتظامی بات ہے، انتظامی اختلاف ہے کہ بس ہم سے آپ سے ایک شکایت ہے کہ آپ نے ہم سے پوچھے بغیر ہمیں کیوں ہماری حیثیت زیرو کرنے کی کوشش کی. اتنی سی بات، ان سے بھی اختلاف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آپ ادھر خوش ہیں، ہمیں یہاں خوش رہنے دیں. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا. اور طاہر اشرفی صاحب والا بھی کہ ہم نے ان کو اس معاملے میں کوئی نمائندہ نہیں بنایا، وہ اپنے مدرسے کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں کیونکہ ان کی بھی واٹ لگ رہی تھی. وہ بھی زیرو پہ آگے کھڑے ہو رہے تو ظاہر طرح چیخنا تو نہیں. 10 بورڈز میں دعوت اسلامی کے جو حضرات ہیں ان کا آپ نے سیٹ اپ پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایک کلپ آیا تھا. کیوں نہیں بول رہے؟ یہ بول رہے ہیں نا اس پریس کانفرنس میں. دعوت اسلامی کے حضرات تھے، مولانا طیب طاہری صاحب تھے، وہ اہل تشیع حضرات سے جواد نقوی صاحب تھے، یعنی بڑے نمائندہ لوگ ہیں اپنے اپنے. بول رہے ہیں یہ بھی بول رہے ہیں. جواد نقوی صاحب اجلاس میں شریک ہوئے، طیب طاہری صاحب شریک ہوئے. دعوت اسلامی کے اچھا خاصا بڑا بورڈ ہے، جو میری معلومات ہیں 4000 سے اوپر مدارس ان سے ملحق ہیں، وہ بولے ہیں. تو سب نے مشترکہ اجلاس. میرا پھر سوال یہ بنتا ہے کہ جامعہ پہ جو اعتراض ہو رہا ہے وزارت تعلیم میں جانے سے یہ ہوگا، فلانا ہوگا، ڈمکانا ہوگا، وہ میں اشکالات ابھی کرتا ہوں آپ سے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر وزارت تعلیم میں جانا اتنا برا تھا، آج مفتی منیب صاحب کا بھی چند دن پہلے بیان آیا ہم وزارت داخلہ میں جائیں گے، وزارت تعلیم. تو یہ بھی ایک میرا کویشچن ان حضرات سے کہ پھر آپ سب نے دستخط کیے کیوں تھے اگر اتنا خطرناک تھا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. تو یہ تو پھر سب سے ہوتا ہے سوال. بالکل ایسے ہی. اور اس زمانے میں جو لوگ، اور جامعہ نے نہیں کیے تھے، کمال کی بات ہے. اور اس زمانے میں جو لوگ اس ایگریمنٹ کے خلاف لکھتے تھے، تو ہمارے پاس ایسی تحریریں بھی ہیں جس میں حضرت مولانا قاری حنیف جلندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے
اس کے اوپر بات چیت کی ہوئی ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، وزارت یہ تعلیم میں جانے وزارت تعلیم یہ کے تو ایک تحت۔ کوشچن مارک ان کے لیے کہ آپ ان کے نے لیے پھر ہمارے سائن کیوں اوپر کیے تھے، بالکل، یہ تو ہم بہت تو- بڑا سوال میرا خیال ہے ان سے بھی بنتا ہے۔ جی اچھا وہ کریکشن کر لیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا نواسہ پڑھ رہا ہے یہاں پہ، اس نے مجھے خود بتایا کہ حضرت مفتی تقی صاحب نے مجھے اجازت دی ہے کہ جامعۃ الرشید میں تم پڑھ سکتے ماشاءاللہ، ہو، اسی اور ظرف یہ کا جامعہ ہم کی بالکل- تعریف نہیں میں کر رہا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی تعریف کر یہی رہا ظرف ہے ہوں ہمارے کہ آپ قابل جن کا۔ بڑوں کو فالو کرتے ہیں ان کا اتنا بڑا ظرف ہے، بالکل وہ اختلاف رائے کا ایسے تحمل کرتے ہیں، بالکل تو اس لیے ہمیں بھی اسی اسٹائل میں اختلاف رائے کرنا چاہیے، بالکل ایک دم یہ جو جذباتی لب و لہجہ ہے جی تو اس کو ہمیں اسٹینڈ کو ختم کرنا چاہیے۔ بالکل ایسے تو وہ نواسہ ابھی بھی دورے پچھلے سال بھی تھا ایک دورے میں، تو اور اس نے بتایا مجھے کہ حضرت نے اجازت دی ہے اور اسی نے مجھے حضرت سے ملاقات بھی کروائی تھی۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ٹھیک ہے اب وزارت تعلیم، وزارت داخلہ، اب تو مجھے جو بندہ بھی مل رہا ہے نا اتنا دماغ میڈیا پہ سن سن کے پک گیا، میں پوچھتا ہوں وزارت داخلہ میں تعلیم میں وہ ہنسنے لگتا ہے، یار کیا ہو گیا مفتی صاحب، کہتے یار اب تو یہی چل رہا ہے آج کل۔ دیکھو بہت ساری چیزوں میں اختلاف ختم کرنے کے لیے اپنی رائے سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، دستبردار ہونا پڑتا ہے، ہم نے بڑوں سے یہی سنا ہے، حضرت استاد صاحب سے بھی یہی سنا ہے۔ ٹھیک ہے یار، معاہدہ ہوا تھا 2019 میں، وہ کیا تھا، اب جب سب حضرات ایک کاس پہ جمع ہو رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان بہرحال ان کی ایک حیثیت تو ہے نا جی بالکل علماء میں، اب چلے جاؤ وزارت داخلہ میں، یار ختم کرو، مٹی پاؤ، کیا خطرات ہیں آپ کو کہ اگر وزارت سوسائٹی ایکٹ میں چلے گئے، وزارت صنعت و تجارت میں آ گئے جی آپ کو کیا خدشات ہیں؟ جی بالکل مفتی صاحب، یہ بڑا اہم کوشچن، اور میں آپ کو دل کی بات بتاؤں نا تو شاید یہ مسئلہ جامعۃ الرشید یا مجمع العلوم الاسلامیہ کے مرکز کے لیے تھا ہی نہیں۔ یہ بنیادی طور پر مقدمہ یا مسئلہ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوں گا کہ یہ بیچارے گلی محلوں کے اور وہ پسماندہ علاقوں کے، ان دور دراز علاقوں کے مدارس کا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں۔ جامعۃ الرشید کا پی آر آپ کے سامنے ہے، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کی شخصیت آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے ایک ادارہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کروایا، جس میں صدر بھی حضرت نے مجھے رکھا تھا، میں عثمان یوسف اس میں صدر تھا، اور بھی بڑے بڑے لوگ اس میں تھے۔ ہم نے اس ادارے کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے جو صرف وکیل کو فیس دی وہ 12 لاکھ روپے اس کو فیس دی، اس لیے کہ وہ اتنا پیچیدہ نظام ہے سوسائٹی ایکٹ کا، رجسٹرار کے پاس جائیں گے، وہ یہ پنچایتیں، ادھر کی پنچایت، اور 7 ایجنسیوں کی کلیئرنس ہے اس میں آپ کے پاس کبھی سی ٹی ڈی آ رہی ہے، کبھی پولیس آ رہی ہے، کبھی ایف آئی اے سے فون آ رہا ہے، کبھی آئی ایس آئی سے آ رہا ہے، کبھی ایم آئی سے آ رہا ہے آپ کا، یعنی مجھے انہوں نے پاگل کر دیا جن مہینوں میں یہ رجسٹریشن چل رہی تھی۔ کبھی مجھے بلا رہے تھے آج ڈرگ روڈ اسٹیشن پہ آ جائیں، آج آپ نے تھانہ صدر میں آنا ہے، آپ نے آج گارڈن پہ آ جائیں، آج جو ہے نا کبھی کسی مجھے مدرسے کا آپ نے کروانا تھا؟ جی ایک ادارہ جامعۃ الرشید کا اپنا ذیلی ادارہ ہم نے رجسٹرڈ کروایا سوسائٹی ایکٹ کے تحت، اس وزارت تعلیم کے نظام سے پہلے 2 سال پہلے کی بات ہے، ابھی 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو کبھی بچوں کا مجھے فون آ رہا ہے کہ گھر پر پولیس پہنچی ہوئی ہے کہ عثمان صاحب کہاں ہیں، ان کے بچوں کا ریکارڈ دے دیں، ان کی بہن بھائی کتنے ہیں ان کا ریکارڈ دیتے ہیں، کہاں ہیں ان کے گھر کہاں ہیں، پتہ لکھوائیں۔ تو ہم تو وہ بتا رہے ہیں جو ہم نے بھگتا ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں سوسائٹی ایکٹ کے تحت اگر چلے گئے، یہ گلی محلے کے دور دراز علاقوں کے مدارس کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ 12 لاکھ 10 لاکھ فیس وکیل کو پے کریں، 10 مہینوں کا اس میں انتظار کریں رجسٹریشن کا، جبکہ وزارت تعلیم میں 7 دن میں رجسٹریشن ہو رہی ہے، کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، کوئی ایجنسیوں کا لینا دینا نہیں ہے، وزارت تعلیم وہ خود اس لیے دیکھ ہو رہی رہی ہے کہ اس میں درباری ملا بن جاتا ہے آدمی، وہ ابھی آؤں گا اس طرف۔ نہیں ایسا نہیں، میں اس کا جواب دوں گا، میں آپ کو سوال کروں گا، وہ جو حکومت اتنے آرام سے وزارت تعلیم میں سب کچھ کر رہی ہے نا، صحیح ہے، تو پھر ایسا نہیں وہ حکومت کی بھی پھر اس میں تباہ کے تو مطابق۔ میرا اس پر ایک سوال ہے کہ کیا وزارت صنعت و تجارت جاپان کے ماتحت چلتی ہے؟ وزارت تعلیم تو پاکستان کی گورنمنٹ کے تحت چلتی ہے، تو جس وزارت میں ہمارے حضرات آنا چاہتے ہیں یہ جاپان سے آپریٹ ہوتی ہے۔ تو اگر اس خدشے کو لینا ہی ہے کہ مداخلت ہوگی یا سرکاری ملا بنیں گے تو وزارت داخلہ سے اس خدشے کو بدرجہ اولا لینا چاہیے کہ اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے، ہینڈلنگ ہے نا داخلہ کے تمام آپ کا کہنا یہ ہے کہ وزارت داخلہ میں جانے سے بھی وزارت ہی کے تحت ہوں گے اور حکومت پاکستان ہی کے ماتحت ہوں گے، مداخلت ہونی ہوگی تو وہاں بھی ہو جائے گی، وہاں بھی ہو جائے گی۔ تو میرا خیال ہے یہاں زیادہ ہوگی کیوں وزارت تعلیم میں؟ کیا دلیل ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ 1 ہفتے میں رجسٹریشن کی گورنمنٹ کیوں کر رہی ہے؟ گورنمنٹ کو بھی تو کوئی فیور مل رہا ہے، انہوں نے تو جو ایگریمنٹ کیا تھا اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اس خدشے کو ہم یہاں کنسیڈر کر رہے ہیں کہ وزارت تعلیم سے یہ خدشہ ہے، یعنی ان کا یہ نہیں کہہ رہے کہ مداخلت ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں خدشہ ہے کہ آئندہ چل کے مداخلت ہو سکتی ہے۔ بحث کو آپ کا پوائنٹ یہ ہوا کہ وزارت داخلہ میں جامعۃ الرشید اس لیے نہیں جانا چاہتا، جی دوسرے مدارس جو جانا چاہتے ہیں جامعۃ الرشید کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، جائیں 100 دفعہ جائیں، جامعہ کیوں نہیں جا رہا؟ جی ہم جامعہ سے اتحاد کا حصہ کیوں نہیں بن رہا؟ حضرت مولانا فضل الرحمان نے جو چاہتے ہیں ان کی چاہتوں کو پورا اس لیے نہیں کر رہا
کہ جامعۃ الرشید کا یہ دعویٰ ہے کہ وزارت داخلہ میں جانے کے بعد رجسٹریشن میں ہمارے گدے گھوڑے کھل جائیں گے. بالکل نہیں، گدے گھوڑے کھلنے والی بات نہیں ہے سر، وہ اتنا پیچیدہ ہے مفتی صاحب کہ وہ شاید مدارس کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اچھا، جامعہ ہم کا ابھی یہ اپنے اکابر کی اپنی رائے، آپ لوگ اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے نہیں جا رہے. جی اور کیا نقصان ہے وزارت داخلہ میں جانے کا؟ دیکھیں بنیادی طور پر جی دنیا میں آپ کہیں دیکھ لیں، کہیں آپ نے سنا ہے کہ دینی یا جو دنیاوی تعلیمی ادارے ہیں جس کے اوپر اطلاق تعلیمی ادارے ہونے کا ہوتا ہے، وہ وزارت تعلیم کے علاوہ کسی اور وزارت سے منسلک ہو؟ یعنی عقلی طور پر ایک ہر ذی شعور انسان سمجھتا ہے کہ مجھے وزارت داخلہ میں جانے کے نقصانات جو پریکٹیکلی ہیں، دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کو کیا اعتراض ہوں گے، دنیا جگ ہسائی کرے گی، نہیں، یہ ہمیں نہیں. جی پریکٹیکلی آپ نے ایک نقصان بتایا کہ رجسٹریشن بہت مشکل ہے. دوسرا نقصان کیا ہے؟ دوسرا نقصان یہ ہے کہ عملی طور پر انتہائی مشکل ہے، یعنی وہی رجسٹریشن کے ارد گرد، چونکہ وہاں وزارت داخلہ کے تحت وہی ہے جو پہلا نقصان ہے. وزارت داخلہ کے تحت واحد جو فیسیلیٹیشن ہے وہ ہے ہی رجسٹریشن کی، یعنی اس کے علاوہ وزارت داخلہ سے کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے مدارس کے لیے. اچھا، اور کوئی اردو بولے تو انگلش، درباری ملا جو لوگ کہتے ہیں نا ایسے ہی نہیں کہتے، انگلش یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے مدرسے میں چڑھے ہوئے. آپ مجھے سیدھا سے یہ بتاؤ، پہلا نقصان یہ ہے کہ رجسٹریشن مشکل ہوگی. جی. دوسرا نقصان یہ ہے کہ وزارت تعلیم میں جانے والے جو فائدے ہیں وہ فائدے نہیں ملیں گے. وہ فائدے کیا ہیں؟ وہ فائدے یہ ہیں کہ آپ کو فارن اسٹوڈنٹس کے ویزوں کے لیے وزارت تعلیم خود اسسٹ کرتی ہے، آپ کو این او سی بنا کے دیتی ہے ہر اسٹوڈنٹ کا. یعنی قیامت تک کے لیے ان تمام مدارس جو وزارت داخلہ میں جائیں گے، غیر ملکی طلبہ ناممکن ہے ان مدارس میں. نہیں، ناممکن ہم نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے کوئی الگ سے کوئی فیسیلیٹیشن لے لیں، کوئی وزارت داخلہ سے کوئی اس کا میکانزم بنے، اس کا کیا اس کے اندر پیچیدگیاں آتی ہیں. چونکہ فی الحال یہ مشکل ہے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا، دیکھیں واحد فیسیلیٹیشن یا اس کی جو سہولت ملے گی وزارت داخلہ سے وہ رجسٹریشن کی ہے. وہ رجسٹریشن کے کرنے میں 7 ایجنسیوں کی کلیئرنس، 8-10 لاکھ روپے فیس اور 8-10 مہینوں کا صبر آزما انتظار چاہیے. اچھا، پھر اس میں شاید یہ بھی ایک نیگیٹو میسج جا سکتا ہے کہ دیکھو گورنمنٹ رجسٹریشن نہیں کر رہی اور خدا نخواستہ یہ ہوگا، وہ دشمن ہے مدرسوں کی. ہم یہ نہیں چاہتے. وزارت داخلہ کا تو میکینزم ایسے آپ کو انڈسٹری بھی ہم اب ایک بہت بڑے ادارے اس کے اندر وہی آپ کا کہنا یہ ہے کہ مدارس پھر کھٹائی میں پڑے رہیں گے اور پھر مدارس میں. بلکہ میں بطور مثال بتا دیتا ہوں جس کا ہمارے اوپر الزام، ہمارا ایک ذیلی ادارہ ہے، رفائی ادارہ، اس کے اندر جو اس کے ہم نے صدر بنائے یا چیئرمین بنائے وہ سابق کور کمانڈر ہیں، یعنی آرمی سے ریٹائر ہو گئے، سابق کور کمانڈر اس میں ایز اے چیئرمین اس ہمارے ذیلی ادارے میں ہیں. اس ادارے کی رجسٹریشن کروانے میں بھی ہمیں 1.5 سال ہو گیا، ابھی 1 مہینہ یعنی آرمی کا ریٹائر کور کمانڈر سربراہ ہو کے اس کے اندر بقیہ لوگ جو میں آپ کو بتاؤں، آپ کی پگڑی گر جائے ان لوگوں کو دیکھیں کہ یہ لوگ تھے اس باڈی میں، جو 7 لوگ اس کے اندر ہیں. اس کے باوجود 1 سال 4 مہینے لگے، ابھی بھی وہ پروسیس میں، اس کا بینک اکاؤنٹ ابھی تک نہیں کھلا. ابھی جس طرح ہمیں سرٹیفکیٹ ملا. مطلب یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری اتنی اچھی پی آر ہو کے بھی وزارت داخلہ میں آنے کی وجہ سے، جو ہمارے ادارے وزارت داخلہ میں ہیں، جی، تو جامعۃ الرشید کی اتنی اچھی پی آر ہو کے بھی وزارت داخلہ کی وجہ سے وہ رجسٹر نہیں ہو سکے، تو گلی محلے کے مدرسوں کی تو بس یہ پوائنٹ ہے واٹ لگ جائے گی، مشکلات ہوگی. اور پھر بھی اگر کوئی چاہتا ہے وہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، 100 دفعہ جائے، اپنی رائے کا اختلاف ہے. وزارت تعلیم میں آنے سے جو نقصان ہوگا نا، سب سے پہلا نقصان جو کہا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا ہوگا کہ نہیں ہوگا، پہلا نقصان یہ ہے کہ حکومت کا انفلوئنس بہت بڑھ جائے گا. وہ انفلوئنس کیسے بڑھے گا؟ اثر حکومت کی مرضی کے ٹیچرز ہوں گے، چندہ نہیں لے سکتے آپ، نصاب حکومت کی مرضی کا ہوگا. یہ باتیں ہم نے کیسے ایزیوم کر لی؟ اس کا جواب دیں آپ. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اگر مداخلت کرنی ہے حکومت کو تو وزارت داخلہ تگڑا پلیٹ فارم ہے حکومت کے پاس مداخلت کرنے کا، یا وزارت تعلیم تگڑا پلیٹ فارم ہے؟ یعنی پہلی بات کا کہنا یہ ہے کہ اگر مداخلت گورنمنٹ نے کرنی ہوگی ان 3 چیزوں میں، جی، تو وہ تو وزارت داخلہ میں بھی وزارت داخلہ سے کسی ایجنسی کو آپ کے پیچھے لگائیں گے کہ حضرت کے ذرا اکاؤنٹ کھولیں، سی ٹی ڈی والا بندہ آئے گا آپ کے پاس، آپ کا ڈاٹا لے گا، آپ نے یہ ٹرانزیکشنز کی ہیں، یہ بندہ آپ کے پاس آ کے ٹھہرا ہے، حضرت ذرا آ جائیں سائڈ پہ، اس نے دھماکہ کیا ہے، اس نے یہ کیا. تو وزارت داخلہ سے یہ چیزیں زیادہ اچھے طریقے سے منوائی جا سکتی ہیں، یا وہ مسکین وزارت جو ہے وزارت تعلیم وہاں سے منوائی جا سکتی ہیں. اور ہم پچھلے 3-4 سال سے ہیں نا وزارت تعلیم میں، ہماری تو اپنی یونیورسٹی بھی ہے بھائی، یونیورسٹی کے اندر آج تک وزارت تعلیم نے مداخلت نہیں کی. جسٹ کورس آؤٹ لائن دیتی ہے کہ یار تم نے ڈگری پروگرام کو اسٹارٹ کرنا ہے، انگلش ہوگی، اس میں میتھس ہوگا، اس میں یہ ہوگا، اس میں اسلامک اسٹڈیز ہوگی، کس آتھر کی پڑھانی ہے، کس طرح سے پڑھانی ہے. ابھی تک جو جامعہ کو وزارت تعلیم کا تجربہ، ٹیچرز بھی آپ کی مرضی کے آ رہے ہیں. ٹیچر دیکھیں انہوں نے بیسک کرائیٹیریا دیا کہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہو. ٹیچرز کو اپوائنٹ مدرسہ خود کرتا ہے، ان کو مفتی طارق مسعود صاحب پسند ہے وہ ان کو اپوائنٹ کریں گے، عثمان پسند ہے عثمان کو اپوائنٹ کریں گے.
اس کے عزل و نسب کا پورا اس کا اختیار مدرسے کو ہے، اور ہم نے مدارس کو ڈائریکٹ نہیں ہونے دیا کہ ایسا نہ ہو ان کو مدارس سے بیچارے پریشر نہیں لے سکتے نا چھوٹے. ہم نے کہا بھائی وزارت تعلیم ڈائریکٹ مدارس کو نہیں دے گی وظیفہ، وزارت تعلیم دے بورڈ کو، بورڈ ہم ویریفائی کریں گے کہ انہوں نے بندے وہ رکھے ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں، وہاں عصری تعلیم چل رہی ہے، ہمارے نمائندے ہمارے مسئول لوگ موجود ہیں گراؤنڈ پر، وہ چیک کرتے ہیں. جب ہمیں باقاعدہ اتھینٹیکیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ جو وظائف وزارت تعلیم مجمع کے اکاؤنٹ میں یا ہمارے بورڈ کے اکاؤنٹ میں دیتا ہے، ہم علی اعلان ویڈیو بنا کے فیس بک پہ لائیو چلا کے ہر مدرسے کے محتمم کو چیک کے ذریعے سے اماؤنٹ دیتے ہیں. کوئی کرپشن اب اس میں یعنی وہ کوئی چانس کرپشن نہیں، سب دکھا کے دیتے ہیں. یعنی اس میں محتمم کی دھاندلی کا بھی چانس ختم ہو گیا ہے کہ محتمم پیسے اکٹھے کر رہا ہے جی اور پتہ نہیں کیا دے رہا ہے، وہ ہر چیز کلیئر ہوگی. وزارت تعلیم میں آنے کا یہ فائدہ ہوگا، کلیئر ہوگی. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ حکومت کی مرضی کے ٹیچرز آئیں گے، ٹیچر ہماری مرضی کے، بالکل نہ حکومت کی مرضی کا سلیبس ہے، باقاعدہ یہ آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نصاب میں اگر یہی بات کر لیں نا 2010 میں جو معاہدہ ہوا تھا نا، قاری حنیف جلندری صاحب یہ سب حضرات انہوں نے اس وقت تسلیم کیا ہوا ہے کہ حکومت کے 2 نمائندے آپ کی نصابی کمیٹیوں میں ہوں گے. سائن ہے اس پر حضرات کے، ہمارے سائن نہیں ہے. اور ہم نے، اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی بھی ایسی بات کا خدشہ ہے، یعنی ان علماء نے تو باقاعدہ گورنمنٹ کو اجازت دی ہے کہ آپ 2 بندے، اور جامعۃ الرشید نے یہ بھی پابندی لگائی آپ کا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا. ایک بندہ، بلکہ انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ خود ان کے بندے ہیں نا یار. یہ کیا بات، یہ تو الزام ہے نا، تو میں آپ کے اوپر لگا سکتا ہوں کوئی بھی الزام. تو ہم تو پریکٹس بتا رہے ہیں نا، دلیل سے بتا. اور میں کہتا ہوں اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. بالفرض یہ خدشات ہیں، ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ پروبیبلٹی ہم چیک کرتے ہیں نا کہ یہ ممکن ہے یا نہیں، تو ممکن تو ہے مداخلت. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا ہم ان کو، ہم ایک طرف تو اتنا للکارتے ہیں کہ تمہارے باپ کی بھی یہ جرت نہیں ہے کہ اس کو ریجیکٹ کر دے، تو ادھر ہم اتنے مسکین بن جاتے ہیں کہ وزارت تعلیم ہمارے اندر گھسائے گی. تو بھائی یعنی ہم وہاں یہ للکار ہم وہاں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم وزارت تعلیم میں آ گئے، بالکل تمہارے باپ میں دم ہے تو کوئی بندہ کر کے دکھاؤ، کوئی ہمارے مداخلت مرضی کر کے کے بندے دکھاؤ، ہوں. نصاب لا کے دکھاؤ. اور کوئی قانون سازی آپ نے اسی ایگریمنٹ کی بنیاد پہ کرنی ہے نا. آپ کا جو خدشہ ہے آپ لکھ دیں اس ایگریمنٹ میں، بھائی نصاب کے خلاصہ آپ کا یہ ہے کہ وزارت تعلیم میں ایگریمنٹ جب ہو چکا تھا تو اگر کوئی خدشہ ہے، 3 خدشات ہیں. نمبر 1 چندہ لینے پر پابندی ہوگی، نمبر 2 آپ کی مرضی کے ٹیچرز آئیں گے، نمبر 3 سلیبس آپ کی مرضی کا ہوگا. تو آپ اس پہ آواز اٹھا سکتے ہیں، جبکہ جامعۃ الرشید کا سلیبس بھی اپنا ہے. جی ہمارا اپنا نصاب ہے، مفتی احمد عفنان صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اپنا نصاب ہے، اپنا نظام ہے، جو چاہا آپ کا کہنے کا ہم اس دعوے کو مانتے ہی نہیں ہے. پھر بھی بڑی بات یہ کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مداخلت ہوگی تو اس کا پہلے سے انتظام کر لیں. نہیں، اگر ہوگی تو پھر اپنا ہے وزارت تعلیم میں. مطلب کہ جو مدرسہ آنا چاہ رہا ہے ہم تو صرف اس کی بات کر رہے ہیں، جو نہیں آنا چاہ رہا 100 دفعہ جائے. جی بالکل. تو آپ لوگ کا کہنا یہ ہے بل رکوایا ہے، مولانا اس لیے نہیں رکوایا کہ مدارس کو وزارت تعلیم میں لایا جائے. جی ہم نے اپنا یہ کہا ہے کہ ہم تعلیم میں، ہمیں تعلیم میں رہنے دیں، ہمیں رہنا، ہمارا حق. یہ دعویٰ ذرا کلیئر ہو گیا. بالکل ایسے یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، جو وہ جانتے ہیں 100 دفعہ جائیں. آپ کا یہ کہنا ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کا کہنا ہے کہ وزارت تعلیم میں جانے سے کوئی حکومت کا انفلوئنس ہوگا نہیں. بالکل. اگر کسی کا خیال ہے کہ ہوگا تو نہ آئے بس. یعنی یہ تو اس طرح سے بحث بڑے آرام سے آئے گا تو ہم اس سے نمٹیں گے، ہم کھڑے ہوں گے اس وقت بات کریں گے. ہم جامعۃ الرشید یہ کہہ رہے ہیں ہم پر کوئی انفلوئنس نہیں ہے. اگر ہے تو ثابت کیا جائے. ٹیچر ہماری مرضی کے ہیں اور سلیبس ہماری مرضی کا ہے. تو پھر بھی اگر کوئی سمجھتا ہے تو نہ جائے وزارت تعلیم میں، وزارت داخلہ میں چلے جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. احسن الفتاویٰ جلد نمبر 8 میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک پوسٹ بھی شائع کی جا رہی ہے، جس میں مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جو میرے بھی شیخ ہیں، مفتی عبدالرحیم صاحب کے بھی شیخ ہیں، میں نے ان کی صحبت میں بہت ٹائم گزارا ہے، ان کی تحریر ہے کہ مدارس میں حکومت کا کوئی احسان نہ لیا جائے، کوئی ان سے پیسے نہ لیے جائیں، کیونکہ پھر فتوے بھی انہی کی مرضی کے دینے پڑیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. تو جامعۃ الرشید کیوں وہ کام کر رہا ہے جو ان کے اکابر کی، بزرگوں کی مرضی کے خلاف ہے؟ ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے پوتا اپنے باپ سے کہے کہ میں دادا کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، اور دادا اس پوتے کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے. تو جو باپ جس کی زندگی گزری ہے دادے کے ساتھ، تو اس کو سکپ کر کے کہہ رہا ہے میں زیادہ جانتا ہوں. تو حضرت کی زندگی ان کے میں بات کرتا ہوں. تو میں اس کے اوپر میں اس کے جواب دینے کی بجائے آپ سے سوال کروں گا. جو جواب آپ کا ہوگا حضرت وہی جواب ہمارا ہے. آپ ہمارے بڑے ہیں، جو آپ کا جواب. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ حکومت چھوڑیں، فوجی عامر سے اتحاد تنظیمات مدارس کی ڈگریوں کا معادلے کی اپروول لینا، دارالعلوم کراچی، جامعہ اشرفیہ، بحیرہ شریف والے مدرسے کا انڈیویجولی ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹس بننا، اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا حکومتوں میں شامل رہنا، اور ان ادوار میں اتحاد تنظیمات مدارس کو ملنے والے فوائد پر جو جواب ان حضرات کا ہے وہی جواب ہمارا ہے. ہمارے اکابر ہیں، ہم بالکل اس جواب کو تسلیم کریں گے. اور اگر اس کے اوپر سوال کروں میں آپ سے کہ اگر آپ نے اس پر جانا ہے تو وفاق المدارس العربیہ کا جو دستور ہے، جو اکابر کا طے کردہ دستور ہے، ہم سب کے بڑے،
اس میں لکھا ہوا ہے اس کا کسی سیاسی جماعت سے تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اب اگر آپ وفاق المدارس کو دیکھ لیں، اور جو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے ہیں ہمارے ایز اے عالم، ان کی حیثیت ہے اور ایک بڑے سیاسی قائد ہیں، لیکن وفاق المدارس العربیہ کا بالکل ان کے تابع ہو جانا اور حضرت ہی کی رائے کا چلنا خود وفاق کے دستور میں لکھا ہوا ہے. تو اس کے اوپر جو جواب ان حضرات کا ہے وہی جواب ہمارا ہے. یعنی آپ نے تو الٹا ہم پہ اعتراض کر دیا کہ اگر ہم اپنے اکابر کے خلاف جا رہے ہیں، یعنی حکومت سے مراعات یعنی اگر سمجھا جا رہا ہے کہ سمجھا جا رہا ہے، لے نہیں رہے آپ کے بقول، جی ہم اگر وہ کس کانٹیکس میں ہے وہ ہمیں پتہ ہے. اور ان حضرات سے پھر آپ بھی تو اپنے اکابر کے خلاف جا رہے ہو جس میں تھا کہ اس کا کوئی سیاسی اس سے لینا دینا نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے اس کا تو مجھے بھی ایک جواب آسانی سمجھ میں آتا ہے کہ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کو اگر لینا ہے تو مفتی رشید احمد صاحب تو وفاق المدارس سے بھی مدرسے کے الحاق کے قائل نہیں تھے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ تو اس کے قائل ہی نہیں تھے کہ ڈگری سسٹم ہو. میں جب فارغ ہوا ہوں نا تو میرے پاس کوئی سند نہیں تھی. مفتی رشید احمد صاحب نے کہا کہ ہم نے کہا حضرت وفاق سے الحاق کر دیں. حضرت نے فرمایا اگر عالم بنو گے، علم ہوگا تو ڈگری کے بغیر دنیا میں کام کرو گے، علم نہیں ہوگا تو ڈگری سے بھی کام نہیں ہوگا. تو وہ تو سرے سے وفاق المدارس ہی کے قائل نہیں تھے. تو اگر ان کو فالو کرنا ہے تو پھر وفاق کا وجود ہی غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ حکومت سے مراعات لینا ایک ہوتا ہے انڈیویجولی کسی وزیر سے یا کسی سے، اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی مرضی کا فتویٰ دیں، اور اپنے لیے اگر لیں، اور اپنے لیے لیں وہ مراعات اگر طلبہ کے لیے ہوں اور باقاعدہ میڈیا کو دکھا کے ہوں، علل اعلان ہوں، اس کی مدات طے ہوں اور انہی پہ خرچ ہو رہی ہوں، یعنی اپنا کوئی کھانچا نہیں ہے بھائی طلبہ کا. جیسے ایک دفعہ مفتی عبدالرحیم صاحب نے ایک بات کہی تھی، طلبہ نے اعتراض کیا کہ آپ کی تو بڑی پی آر ہے، آپ تو کبھی عاصم منیر سے مل رہے ہیں، کبھی باجوہ سے مل رہے ہیں، کبھی عمران خان سے مل رہے ہیں، کبھی نواز شریف سے مل رہے ہیں، سبھی سے بنا رہے ہو آپ کی تو بڑی پی آر ہے، تو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ پی آر میں طلبہ کے لیے بنا رہا ہوں، آپ کے رشتے کرنے ہیں. اور ویسے میں جنرل نالج کے لیے لوگوں کو بتاؤں، چونکہ میں بھی مفتی عبدالرحیم صاحب کو 30 سال سے جانتا ہوں. مفتی عبدالرحیم صاحب اگر یہ اپنے لیے کر رہے ہوتے تو مفتی عبدالرحیم صاحب کا بیٹا سب سے آگے ہوتا اس وقت، اور اپنے گھر کی یہ حالت نہ ہوتی. اپنے گھر کی حالت ان کی مجھے پتا ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ میرے بیٹوں کو، میرے بھائیوں کا جامعۃ الرشید کی انتظامیہ میں میرے مرنے کے بعد بھی کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، یہ خاندانی وراثت ہی ختم ہوگی. میرے سامنے میں چشم دید گواہ ہوں، مفتی عبدالرحیم صاحب کو 1.5 کروڑ روپے کا پلاٹ لا کے دیا گیا کہ حضرت یہ آپ کو ہدیہ، میں بیٹھا ہوا تھا اس مجلس میں، اسی وقت انہوں نے اٹھا کے مدرسے کو وقف کر دیا. اور میں بتا دوں وہ شخص کون ہے؟ چپ کریں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کو انہوں نے ہدیہ دیا ہے تو آپ کیوں مدرسے کو دے رہے ہیں؟ آپ رکھیں. انہوں نے کہا کہ میں ایک بالش بھی اپنی ملکیت میں زمین چھوڑ کے دنیا سے نہیں جاؤں گا. جی، ایک بالش بھی، اور میں نے پراپرٹی رکھنی نہیں ہے. جی. تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو پلاٹ دیے گئے تھے کسی نے، تو بچوں نے وہ بیچ کے جامعۃ الرشید کو قرضہ دے دیا، اور وہ قرضہ اب تک جامعۃ الرشید نے مفتی عبدالرحیم صاحب کے بچوں کو نہیں دیا. تو میں بھی کچھ سوال کرنے کا حق میں یہ نہیں، کیونکہ میں بھی تو جانتا ہوں اگر وہ درباری ملا ہوتے آج ان کی پراپرٹی ہوتی. اگر وہ درباری ملا ہوتے، ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹوں نے جامعۃ الرشید کا انتظام سنبھالنا تھا. ان کے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر تعلقات اچھے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تعلقات میں نے طلبہ کے لیے اچھے بنائے ہیں، کیونکہ تاکہ یہ طلبہ جج بنے، یہ طلبہ پاکستان آرمی میں جائیں، یہ طلبہ پاکستان نیوی میں جائیں. آپ اپنی پی آر بنا کے اپنے بچوں کو آگے کر سکتے ہو، اس میں آپ حکومت کے لونڈے اور سرکاری ملا نہیں کہلاؤ گے آپ. اور ایک آدمی اگر حکومت سے تعلقات بنا کے طلبہ کو آگے لے کے جا رہا ہے، چھپے طور پر نہیں، علل اعلان بتا کے، اور اعلان بتا کے کر رہا ہے، بتا کے دکھا کے کر رہا ہے، چھپی بھی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں، دنیا کے سامنے ہو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اعتراض، شخصیات پہ آنے والا اعتراض بہرحال غلط ہے. تو جو ویلڈ پوائنٹ ہے اس کو ہی کو ہم فوکس کرتے ہیں. تو شخصیات پہ تو بالکل غلط، کیونکہ ہم 30 سال ان کے ساتھ ہم نے اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، ان کی سخاوت، ان کی جو ہم نے جو بھی سب چیزیں دیکھی ہیں، تو اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ بھائی انفلوئنس کم ہوگا اس سے، وزارت تعلیم میں آنے سے. ان کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ میں آنے سے. تو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں ہم. اچھا، حضرت مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا ہے تقریر میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے لیے بہرحال قابل احترام ہے، اور ہمارے اگر میں ذرا سی بھی ان کی شان میں گستاخی کروں گا تو مجھے آپ سے یا جے یو آئی سے اتنا خطرہ نہیں ہے، مفتی عبدالرحیم صاحب نے میری پھینٹی لگا دینی ہے فوراً مجھے مدرسے سے کک آؤٹ کرنا ہے. تو کیونکہ ان کی تو بہت سخت تعلیمات، اور ویسے بھی ہم احترام کرتے ہیں عالم ہونے کی حیثیت سے سب کے، وہ تو ظاہر ہے عالم ہونے کی، کیونکہ ہم بھی مولوی ہیں. آج ہم کسی کی پگڑیاں اچھالیں گے، کل کوئی ہماری پگڑیاں اچھالے گا.
تو علماء تو سب مل جل کے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، تو عزت دیتے ہیں تو عزت ملتی ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر کے دوران کہا ہے کہ آپ کی پگڑی اور آپ کی جو چادریں ہیں جو آپ نے سروں پہ رکھی ہوئی ہیں، اس میں اشارہ مفتی عبدالرحیم صاحب کی طرف ہی ہے، کیونکہ پگڑی کے اوپر وہ چادر بھی ڈالتے ہیں، یہ ہماری وجہ سے ہیں۔ تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر حضرت مولانا فضل الرحمان نہ ہوتے تو مفتی عبدالرحیم صاحب آج جس اسٹیج پہ پہنچے ہوئے نہ ہوتے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بس یہ آپ نے سوال کر لیا، ورنہ شاید ہم اس پر بات نہ کرتے۔ لہجہ اور جو الفاظ حضرت نے منتخب فرمائے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک عوامی جلسے میں، ایک عوامی پلیٹ فارم پر، صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اس کا دکھ ہوا۔ قائدین کو اور کم از کم جو لیڈرز ہوں ان کو اس نہج پہ نہیں آنا چاہیے کہ آگے پھر چل کر جو اگلی نسل کا جو حشر ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور رہی بات یعنی یہ عوام پھر پگڑی بدتمیز بنوانے بنے گی۔ کی، کہ تو میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں، میں تو بہت چھوٹا ہوں، آپ مجھ سے 30-40 سال پہلے کے اس ادارے سے منسلک ہیں۔ حضرت کو پگڑی حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ نے باندھی اور باندھی ان کا تھی۔ تو وفاق سے تعلق ہی نہیں وفاق سے تھا۔ تعلق ہی نہیں تھا۔ حضرت بالکل فاضل ہیں، جامعہ اشرفیہ لاہور کے فاضل ہیں، اور اس کو کنسیڈر بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ مادر علمی بھی کہتے ہیں۔ بلکہ حضرت تو بہت سخت بات کہتے ہیں، ہم تو ان کی موجودگی میں بات بھی نہیں کرتے اس طرح کی کوئی۔ جامعہ اشرفیہ بھی حضرت جامعہ اشرفیہ سے فاضل ہیں، ہاں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک حضرت وہ سند نہیں لے سکے۔ سند جب لینے کے لیے جانا تھا، جب دستار بندی ہونی تھی، تو اس وقت دارالافتاء والارشاد میں حضرت والا کے پاس تھے، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب۔ تو حضرت کے سر پر جو پگڑی رکھی تھی اور جامع رشید جس نے حوالے کیا اور یہ پورا جو منتظم بنایا، وہ حضرت والا مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باندھی تھی۔ اور یہ میں آپ کی اطلاع کے لیے، بلکہ عوام کی اطلاع کے لیے، آپ تو بہت پرانے آدمی ہیں استاد جی، کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جو کہ مفتی اعظم تھے، اور حضرت شیخ الاسلام صاحب، ان دونوں کے بھی استاذ تھے حضرت مفتی رشید صاحب جو جامع رشید کے فاؤنڈر ہیں۔ انہوں نے ہی پگڑی بندھوائی حضرت شیخ الاسلام صاحب کو، جو کہ وفاق کے صدر ہیں موجودہ، مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب کے سر پر، اور انہوں نے ہی پگڑی رکھی ہے اور منتظم بنایا حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم کے سر پر۔ تو اس طرح کی یعنی شخصیات حضرت کی مفتی تزہیر، رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت مفتی تقی صاحب پہ بھی پگڑی باندھنے والے وہی ہیں، جی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کی پگڑی باندھنے والے بھی وہی، اور مفتی عبدالرحیم صاحب کی پگڑی بالکل باندھنے ایسے والے، ہی۔ مطلب یہ کہ مفتی عبدالرحیم صاحب کا لیول اتنا اونچا ہے جی، کہ اور مولانا کم فضل از الرحمان کم صاحب سے جونیئر بھی فضل نہیں الرحمان ہے، صاحب سے جونیئر نہیں ہے، وہ سینئر نہیں ہے تو جونیئر بھی جونیئر نہیں بھی ہے، نہیں ایک ہی سال میں فراغت ہے۔ یہاں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب شاید ایک سال سینئر ہیں ان سے، جی۔ ایک سال پہلے فاضل ہوئے ہیں۔ تو یہ تو جب پیرالل علم میں سب ہوتے ہیں تو پھر جی، شاید یہ الفاظ تھوڑا سا نامناسب اور ہوتے اس طرح کے الفاظ اور تمسخر نامناسب اڑانا، ہوتے یا ہیں، یہ کہ تمسخر وفاق کے کے بھی بالکل وفاق کے سارے ہی ہم وفاقوں سے ہی پڑے ہوئے ہیں، وفاق کے ہی فاضل ہیں، لیکن جی، کسی بھی فاضل کو یعنی اس طرح تمسخر اور کے استہزاء انداز، اڑانا، یہ استہزاء بہت ٹھیک ہماری نہیں دل ہے۔ آزاری ہوئی ہے اور بڑا ٹھیک دل دکھا ہے ٹھیک اس بات کے اوپر۔ اچھا دیکھیں اس کا حل کیا ہے، کیونکہ اب یہ ایک لڑائی سامنے آ گئی ہے، اور ایک صاحب پشاور سے انہوں نے ایک پوسٹ بنائی، ایک طرف مولانا فضل الرحمان مفتی عبدالرحیم صاحب کی تصویر لگا کے بیچ میں رو رہا ہے وہ کہ یار میں دونوں ہی میرے بڑے ہیں اور میں ان کو روتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نیوٹرل ہیں، جی، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں علماء کی اس لڑائی میں ہم لڑائی کے ساتھ ہیں ایسے بھی ہیں چسکے لینے والے۔ حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں پہلے تو میں لوگوں کو یہ بتا دوں، مفتی عبدالرحیم صاحب لا الہ الا اللہ قرآن پہ ہاتھ رکھوا لو، درباری ملا نہیں ہے، بالکل الحمدللہ، درباری ملا نہیں ہے۔ میں 93 سے ان کے ساتھ ایسے چپکا ہوا ہوں، ایسے درباری ملا نہیں ہے۔ کبھی آپ خوشبو لگا کے چھاؤں میں آؤ، کچھ باتیں میڈیا پہ بتانے کی نہیں ہوتی، کبھی خوشبو لگا کے آؤ۔ آج میں نے دورے کے طلبہ کو مفتی عبدالرحیم صاحب کے اپنے ساتھ، اور جو ہم نے وہاں حالات دیکھے، ظاہر ہے میڈیا پہ نہیں بول سکتا میں، تو وہ طلبہ کی چیخیں نکل گئیں کہ یار یہ کیا بتا رہے ہو آپ، درباری ملا نہیں ہے وہ۔ دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، بالکل، کہ نبی نے پوری قوم کی مخالفت لی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ یہ غور کرو کہ دو وجہ سے انسان ایک قوم سے ہٹ کے بات کر رہا ہوتا ہے، یا تو جنون ہوتا ہے یا پیسے ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے اس کے پیچھے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کا دماغ مجنون نہیں ہے، جنون ہوتا نا تو یہ سب کچھ اتنا بڑا ادارہ نہ کھڑا یہ کرتے، رویہ بھی نہ ہوتا، یہ رویہ بھی نہ ہوتا جو اتنی بمبارمنٹ کے بعد اتنے شائستہ لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ بالکل، یا لالچ ہوتی ہے، لالچ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اپنے بچوں کو آگے لانا، اپنے خاندان کو پروموٹ کرنا، یا پیسہ۔ پیسہ ایک بالِ زمین نہیں ہے ان کے پاس، اور ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم کچھ ہدیہ دے دیں حضرت کو،
ٹھیک ہے نا. اور جامعہ میں سب سے محروم اگر ہیں تو حضرت کے بچے ہیں. حضرت کے بچے سب سے محروم ہیں. بڑے بھائی کے حال دیکھو, صرف ناؤ سے آگے بےچارے نکل نہیں رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہاں بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایک بکریاں چرا رہے ہیں. تو اور میں جامعہ کا میں بہت نہیں, سب سے سینئر نہیں ہوں, بہت سینئر ہوں. میرا اپنا حال پتہ ہے کیا ہے, 35,000 میری جامعہ میں تنخواہ ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے اب بڑھائی ہے, یار اب تو سیٹ ہو گئی نا, وہ تو غلط 24 سال کے بعد جا کے ان کمبختوں نے بڑھائی ہے. میں اتنا خوش ہوا, میں نے خوشی سے نا کہ یار میری تنخواہ تھوڑی اچھی ہو گئی ہے. آپ اب لوگ کہیں گے کہ تنخواہ اچھی ہو گئی نا اس لیے اتنا بول رہے ہیں, صحیح ہے نا. 24 سال کے بعد یار ہماری یہ تنخواہ دے رہے ہو تم, 18 بچوں میں اور 4 بیویوں میں. تو میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے کہا یار اپلیکیشن اب ڈاؤن لوڈ کروں, اس میں تو وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی. میں نے کہا یار کتنی تنخواہ بھیجی ہے, انہوں نے کہا بھیجی نہیں ہے, بس کی ہے اچھی, کیونکہ فنڈ نہیں ہے ہمارے پاس. 4 6 مہینے سے اساتذہ کی تنخواہیں بند چل رہی ہیں. مشکل وقت آ رہا ہے, 4 6 مہینے, اور یہ ہوتا رہتا ہے. جہاں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا تو تنخواہیں بند نہ ہوتی, ایڈوانس میں ملتی, ایڈوانس میں تنخواہیں ملتی, بہت زیادہ تنخواہیں ہوتی, تو ایسا نہیں ہوتا. تو مفتی عبدالرحیم صاحب کی اپنی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, ہم اس کے چشمدید گواہ ہیں. ان کو جو ہدیہ بھی پیسہ ملتا ہے نا وہ بھی لٹا دیتے ہیں دوسروں کے اوپر, ہمیں ہی دے دیتے ہیں کہ یار تم کھاؤ جاؤ. تو جو ان کی روزوں پہ روزے ان کے چل رہے ہوتے ہیں, تہجد ان کی, 2 مہینے میں نے ان کے ساتھ حج کیا ہے. میں جب حج پہ ان کے ساتھ گیا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ جب یہ بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے نا, کھڑے ہو کر بہت لمبی دعا مانگتے ہیں. میری عمر 40 سال تھی اس وقت, تو بڑی لمبی دعا مانگتے ہیں یہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر. میں نے کہا ہم جوان ہیں, یہ ہم سے بوڑھے ہیں, ہم اس سے لمبی دعا مانگیں گے. مولوی صادق صاحب ہمارے ساتھ تھے, 2013 میں حج کیا. جب ہم گئے ہیں, انہوں نے دعا مانگنا شروع کی ہے نا, میں کھڑے میرے گھٹنے چٹکنے لگے یار. ایسا ہی ہے. حالانکہ 20 بیماری ہیں جی, مجھے شرم آ رہی یار, میں اگر بیٹھ گیا تو یہ کیا بولیں گے, کمبخت تو باتیں 4 شادیوں کی کرتا ہے. کھڑا نہیں ہو جا رہا تم سے. میں آہستہ آہستہ کھسک کے پیچھے آیا ہوں. میں نے مولوی صادق سے کہا میں پیچھے بیٹھا ہوں, جب دعا ختم ہو جائے بتا دینا. اس دعا میں ان کی جو ہم نے عبادتیں دیکھی ہیں, ان کی دعائیں دیکھی ہیں, ماں بچوں کے ساتھ خیر خواہی دیکھی ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے, انہوں نے ایسے ہی خلافت نہیں دے دی عبدالرحیم صاحب, مفتی عبدالرحیم صاحب. ان کی آپ بیتی آپ پڑھو, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اس شخص کو اتنا نچوڑا ہے نا کہ اس میں حب جاہ یا حب مال تو نہیں ہے. وہ خط دکھانا چاہیے مفتی رشید احمد صاحب کا. مفتی رشید احمد صاحب خلافت کے بارے میں بہت سخت تھے. وہ ایسے نہیں خلافتیں پکڑاتے تھے کہ جی صبح اٹھے خواب آیا مجھے خلافت دے دو. انہوں نے لکھی آپ بیتی کہ میں نے اس شخص کو اتنا کنگھالا ہے کہ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اس کے بعد جا کے چیک کیا کہ حب جاہ یا حب مال تو نہیں ہے اس میں, اور ہم نے تو مشاہدہ کیا ہے. اور 20 سال گزرے ہیں حضرت, 30 سال میں نے گزارے ہیں, 20 نہیں, 93 میں آیا تھا میں. تو اس کے بعد میں یہ باتیں کر رہا ہوں, اس قابل ہوا ہوں کہ میں یہ باتیں کر سکوں. تو اب کوئی مجھے بھی اس کھاتے میں ڈال دے تو ایک الگ بات ہے کہ یہ بھی بکا ہوا ہے. میں کیا بکا ہوا ہوں یار, میں تو ان کے کہنے پہ مجھے روک رہے ہیں شادیوں سے, میں کرتا چلا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, تو میرا اپنا وجود جامعہ میں اتنی مشکل سے رہا ہے. کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی اس کو نکالو, یہ شادیاں کر رہے ہیں یہاں پہ, بچوں کا ذہن خراب کر رہا ہے یہ. تو ایک ایسے شخص پہ جب آپ اس طرح کا الزام لگاتے ہو, تمہاری پگڑیاں ہماری وجہ سے ہیں, ہم آپ کا بھی احترام کر رہے ہیں, اور ہمیں یہ احترام بھی مفتی عبدالرحیم صاحب نے سکھایا ہے. تو اس لیے بھائی یہ درباری ملا اور فلانا ملا اور ڈمکانا ملا, یہ باتیں ذرا سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہاں یہ ضرور ہے کہ درباری ملا نہیں ہے لیکن انسان ہے, رائے کی غلطی ہو سکتی ہے. اس میں تو مفتی عبدالرحیم صاحب نے کہا, تبھی جامعۃ الرشید میں JUI کے طلبہ بھی ہیں, دور حدیث میں میرے شاگرد ہیں, مولانا فضل الرحمان کے پکے حامی ہیں, PTI کے لوگ بھی ہیں, عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں, مسلم لیگ کے لوگ بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں, ٹیچروں میں ہیں, شورا میں ہیں, جامعہ کی جو شورا ہے. بالکل ابھی جب عمران خان کی حکومت تھی تو کیا چل رہا تھا جامعہ کے شورا اور دور حدیث کے اساتذہ میں؟ ایک ٹیچر آ کے عمران خان کے فضائل بیان کر کے جاتا تھا, دوسرا آتا تھا عمران خان کو یہودی ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا, تیسرا آتا تھا مولانا فضل الرحمان کو امام مہدی ثابت کرتا تھا. مفتی عبدالرحیم صاحب نے کہا سب کو ہم نے اجازت دی ہے, یہ تعلیمی ادارہ ہے, اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے, جس نے جو رائے رکھنی ہے رکھے. اور مفتی عبدالرحیم صاحب کا اپنی بھی ایک رائے تھی, انہوں نے ٹیچروں پہ مسلط نہیں کی وہ رائے, اور نہ کسی کو کہا وہ جس نے ووٹ دینا ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب کا شروع سے موٹیو یہ ہے کہ سیاست کا مدرسے میں دخل نہیں ہوگا. اور مفتی عبدالرحیم صاحب جب ریاست کی بات کرتے ہیں تو ریاست سے فوج مراد نہیں ہوتی, خوب سمجھ لیں, ریاست سے وزیر اعظم نہیں, ریاست سے پاکستان مراد ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ریاست سب سے پہلے کا مطلب پاکستان سب سے پہلے ہے. اب اس پاکستان کی حفاظت کے لیے اگر ہمیں فوج کو فیور کرنا پڑے, شہباز شریف کو فیور کرنا پڑے, عمران خان کو فیور کرنا پڑے,
تو ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ ہم شخصیت کو ریاست کے تابع رکھیں گے, ریاست کو شخصیت کے تابع نہیں دیں گے. ریاست مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے, اجتماعی نظم ہے. تو ریاست کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں حکومت کے پٹھو. بھائی حکومت خود ریاست کی نہیں ہوتی تو ان کے پٹھو ہم کیسے بنیں گے؟ ستون ہے ایک, صرف وہی حکومت تو ایک وہ ہے. تو ہم نے یعنی جو سمجھا ہے مفتی عبدالرحیم صاحب کا دعویٰ, وہی اسٹیٹ سب سے پہلے, پھر بھی اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, ان کی پالیسیوں سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اب ہم حل کی طرف آتے ہیں. کچھ لوگ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں, چند ایک دو چار وہ آپ یعنی جو لگ رہا ہے دیکھنے میں وہ جامعہ کے ساتھ ہیں, اور کچھ لڑائی کے ساتھ ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب یہ حل کس طرف جانا چاہیے؟ بس اس کو بتا کے ہم اس کو ختم کریں. بالکل ٹھیک ہے. حل بہت سادہ سا ہے کہ یہی جو ترمیم ہوئی ہے سوسائٹی ایکٹ میں, جو 21 نمبر شق میں ترمیم ہوئی ہے, اس میں صرف ہمارے وجود کو بھی باقی رکھ دیں. بس یہ کہیں کہ یہ ایکٹ اس کے تحت بھی رجسٹریشن ہو سکتی ہے, اور جو مدارس وزارت تعلیم کے تحت DGRE کے تحت پہلے سے رجسٹرڈ ہیں یا آئندہ رجسٹرڈ ہونا چاہیں گے تو ان کو اس کی اجازت ہوگی کہ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ ہو جائیں. یہ اس کا حل ہے, اور اتنا سا ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ اپنا سیم رکھیں. یعنی آپ کا کوئی پھڈا مولانا فضل الرحمان سے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ شیخ صاحب جیسی شخصیت موجود ہے انشاءاللہ. آپ کا کہنا یہ ہے کہ بھئی یہ طے کیا جائے کہ جو وزارت تعلیم میں رہنا چاہتے ہیں وہ یا رہ لیں, جو وہاں جانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, امید ہے شیخ صاحب کوئی پھڈا نہیں ہوگا. تو آپ کا مولانا فضل الرحمان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, یہ مسئلہ ختم. اور مفتی عبدالرحیم صاحب کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے, کسی حوالے سے سنا کہ مولانا فضل الرحمان اگر کبھی ملاقات ہوتی ہے تو جیسے پہلے میں نے ان کے ہاتھ چومے دوبارہ چوموں. بالکل ایسا ہی حضرت ڈھونڈ رہے تھے, شکر ہے کہ ملاقات بھی ہوئی. جیسے پہلے ان کے ہاتھ چومے اب بھی ہاتھ چوموں گا میں ان کے. تو یہ آپ کا کہنا ہے کہ بھئی جو ادھر آنا چاہتے ہیں ادھر, تو اور ہیں دونوں مدرسے, بالکل ایسے دونوں ایک ہی چیز پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب دیکھتے ہیں جی اس پہ وہاں سے کیا اشکالات آتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ مکاری کر رہے ہو ہمارے ساتھ, دوبارہ کر لیکن کچھ چیزیں جو میں نے کہی ہیں وہ تو میرے مشاہدات ہیں, جو میرے مشاہدات نہیں ہیں, جن میں مجھے بھی اعتراضات تھے وہ میں نے ان سے پوچھے ہیں, جن کا جواب آپ کے سامنے آیا ہے. جو میرے پرسنل مشاہدے تھے وہ بہرحال میں نے پبلک کے سامنے رکھ دیے مفتی عبدالرحیم صاحب کے حوالے سے. تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں یہ کنٹروورسی ختم ہو اور اللہ تعالیٰ علماء میں اتحاد پیدا کرے. ہم تو بچے ہیں, ہمارے بڑے ہی آپس میں لڑیں گے تو ہم کہاں جائیں گے بھائی. تو ہم پھر اپنا مدرسہ کھولیں گے, اور کیا ہے.